لائبریری وائس کے تمام لسنرز کو ماہی کا سلام، اور ایک بار پھر سے مصر کی قدیم تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے دلچسپ اور حیرت ناک داستان فرعون از راحت میں خوش آمدید۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ شکریہ۔ آئیے اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ روشنی اٹھاؤ، یہ آواز مائیکل گرے کی تھی۔ کسی نے اسے لیمپ اٹھا کر دیا۔ میں مائیکل گرے کے آگے بڑھنے کی آواز سن رہی تھی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ ڈھکن اٹھایا۔ میں نے حت الامکان بھیانک چہرہ بنا لیا، زبان منہ سے نکال کر دانتوں کی طرف ٹیڑھی کر لی، آنکھیں انتہائی حد تک پھاڑ لی، ناک چڑھا لی۔ پتہ نہیں کیسا چہرہ بن گیا تھا، لیکن مائیکل گرے کی چیخ اتنی بھیانک تھی کہ میں خود ڈر گئی۔ اس نے لیمپ میری طرف پھینکا اور چیختا ہوا باہر بھاگا۔ لیڈر کا یہ عالم ہوا تھا تو ساتھیوں کا کیا ہوگا؟ اصل میں یہ ماحول کا اثر تھا۔ خوب سوجھی تھی مجھے، ورنہ نہ جانے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں بے اختیار ہنستی رہی تھی، لیکن اس سے میرے اندر اعتماد بھی بیدار ہوا تھا۔ یہ حق صرف دوسروں کو ہی نہیں حاصل تھا کہ مجھے پریشان کرتے رہیں۔ میں خود اگر تھوڑی سی ہمت سے کام لوں تو خود کو پریشان کرنے والوں سے بدلہ لے سکتی ہوں۔ کچھ دیر انتظار کے بعد تابوت سے باہر نکل آئی۔ تہہ خانے میں دوبارہ اندھیرا چھا گیا تھا کیونکہ لیمپ گر کر بجھ چکا تھا، لیکن مجھے راستہ معلوم تھا۔ اس کے باوجود باہر آہٹوں کا خیال رکھا تھا۔ چند منٹ میں اندازہ ہو گیا کہ اب وہاں کسی کا وجود نہیں ہے۔ پوری طرح اطمینان کر کے اپنے خزانے کی طرف بڑھ گئے۔ چرمی بیگ محفوظ تھا، میں نے اسے قبضے میں کیا اور عمارت سے باہر نکل آئی۔ ٹیکسی کے حصول کے لیے مجھے کافی پیدل چلنا پڑا۔ کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا اور ہوٹل پہنچ گئے۔ پھر کئی دن خاموشی سے گزر گئے۔ ہوٹل نہایت پسماندہ علاقے میں تھا، کوئی اچھا مسافر ادھر کا رخ نہیں کرتا تھا، اس لیے عملہ بھی مہمانوں کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتا تھا۔ میں نے اپنا خزانہ بڑی احتیاط سے پوشیدہ کر دیا، لیکن اب پھر اکتاہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ اخبارات میں بھی اب کوئی خاص خبر نظر نہیں آئی تھی۔ مجھے شدت سے کسی شناسہ کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ کوئی تو ہو جس سے کچھ بات چیت کروں۔ خالد سے تو اب بالکل مایوس ہو گئی تھی۔ اپنا تجزیہ کر کے خود ہی یہ بات محسوس کر لی تھی کہ میں ذہنی طور پر خود کو قاہرہ میں قیدی کی حیثیت سے قبول کر چکی ہوں۔ اب نہ تو وطن کا خیال آتا تھا اور نہ ہی یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی تصور، بس ایک نامعلوم انتظار تھا۔ پھر اس گھٹن سے تنگ آ گئی اور کئی دن کے بعد تیار ہو کر باہر نکل آئی۔ باہر کی فضا کافی خوشگوار محسوس ہوئی تھی۔ کچھ دیر پیدل چلتی رہی، پھر ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ گئی۔ جی میڈم، ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ چلتے رہو، مجھے کسی خاص جگہ نہیں جانا، بس یوں ہی مصر کے بازاروں کی سیر کرنے کو نکلی ہوں، میں نے کہا، اور ڈرائیور نے ادب سے گردن جھکا دی۔ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، مقامی معلوم ہوتا تھا، لیکن انگریزی صاف بول رہا تھا۔ کچھ دور چل کر کہنے لگا، میڈم، سر زمین مصر سیاحوں کی جنت ہے، لیکن مزاج کی بات ہوتی ہے۔ یہاں آپ کو وہ ساحل نہیں ملیں گے جہاں مصنوعی زندگی بکھری ہوتی ہے، یا پھر ایسی جگہیں جنہیں بے شک کافی محنت سے بنایا گیا ہوتا ہے اور وہاں بس سیاحوں کے لیے تفریح کا سامان پیدا کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ مصنوعی چیزیں کبھی روح کو سکون نہیں دیتی، جبکہ سر زمین مصر روحانی سکون کا مسکن ہے۔ یہاں کے مناظر میں صدیاں سانس لے رہی ہیں۔ شاید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر زمین مصر کی تاریخ یہاں کا حسن ہے، اور اگر سیاح خوش ذوق ہوں تو پھر انہیں اس سے زیادہ حسین جگہ اور کوئی نظر نہیں آئے گی۔ میں نے ڈرائیور کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، یوں لگتا ہے جیسے تمہارا واسطہ سیاحوں سے پڑتا رہتا ہے۔ یقیناً میڈم، ٹیکسی چلاتا ہوں اور ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ دراصل میڈم، یہاں کے اہرام، کھنڈرات اور دوسری عمارتیں اپنی تاریخ رکھتی ہیں۔ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جس کا کوئی پس منظر نہ ہو، لیکن بہت سی جگہیں ایسی ہیں جنہیں سیاح نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ گائیڈ بھی جو صرف تھیوری پڑھ کر لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے ہیں۔ بے شمار ایسے کھنڈرات ہیں یہاں، ایسی چیزیں موجود ہیں یہاں جن میں تاریخ کا حسن چھپا ہوا ہے۔ میں گائیڈ کا کام کرتا ہوں میڈم۔ ٹیکسی ڈرائیور اگر گائیڈر بھی ہو تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات بہت کچھ دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ یقیناً، کیوں نہیں؟ اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کو ویلی آف کنگز لے چلوں۔ بادشاہوں کی وادی ہزاروں نگاہوں سے دیکھی گئی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس وادی کا حسن ختم نہیں ہوتا۔ اس کی تاریخ آج تک شاید کبھی مکمل نہ ہو سکی ہو۔ میں نے کہا، جہاں جی چاہے چلو، میں تو بس یوں ہی مٹر گشت کے لیے نکلی ہوں۔ اس نے گردن ہلا دی۔ میں بے خیالی کے انداز میں کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور ٹیکسی اپنا سفر طے کرتی رہی۔ ڈرائیور بہت بول چکا تھا، چنانچہ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ مسافروں کے بہت زیادہ کان کھانا بھی بعض اوقات نقصان دہ ہوتا ہے۔ میری نگاہیں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ بہت سے چہرے گڑمڑ تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ہی سر زمین مصر کے وہ جانے پہچانے نقوش جن سے میں گزر چکی تھی۔ سڑک سیدھی اور سنسان تھی، بس کبھی کبھی کوئی گاڑی اوورٹیک کر کے آگے نکل جاتی تھی، کبھی سامنے سے آتی نظر آ جاتی تھی۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا، بوریت کا شکار تھی، تنہائی جان لیوا ہو رہی تھی۔
ایسے میں یہ خیال ایک دم سے دلکشی کا باعث بن گیا، اور یہ خیال ابن زمات کا تھا، جس کا تعارف سالس ظاہری نے کرایا تھا۔ سالس ظاہری نے میرے سامنے ہی ابن زمات سے بات کی تھی، اور ابن زمات نے کہا تھا کہ اس خوبصورت بچی کے لیے میرا دل کسی باپ کی طرح کشادہ ہے۔ یہ بچی جب بھی میرے پاس آئے گی میں اسے خوش آمدید کہوں گا۔ گویا اس کے امکانات ہیں کہ ابن زمات کا ساتھ حاصل ہو سکے۔ ایک نگاہ دیکھا تھا اس شخص کو، حسن و جمال کا مرقع تھا، یونانی خط و خال کا مالک، عمر بھی زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی بزرگی پائی جاتی تھی۔ اگر ابن زمات اپنے قول کے مطابق مجھے اپنے گھر میں پناہ دینے پر آمادہ ہو جائے تو کم از کم یہ تنہائی کا عذاب تو ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ میں ایک دم سنبھل گئی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، مجھے اچانک اپنا ایک عزیز یاد آ گیا ہے، بادشاہ کی وادی کا ارادہ ترک کر کے ہمیں اس طرف چلنا ہے۔ ڈرائیور نے ٹیکسی کی رفتار بہت سست کر دی اور اپنی عادت کے مطابق نرم روی سے بولا، کیا میں ٹیکسی واپس موڑ لوں؟ نہیں، چلتے رہو، حالانکہ میں ایک بار وہاں گئی ہوں، ہو سکتا ہے تمہیں تھوڑا سا ٹیکسی آگے پیچھے کرنی پڑے، میں اسے تلاش کرنا چاہتی ہوں۔ ضرور، اس کی تو آپ بالکل فکر نہ کریں، جب تک آپ میری ٹیکسی میں تشریف فرما ہیں میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کا پابند ہوں، نستعلیق آدمی نے کہا، اور میں نگاہیں جمائے اس راستے کو تلاش کرتی رہی جہاں سے گزر کر پروفیسر سالس ظاہری ابن زمات کے پاس پہنچا تھا۔ ہرچند کہ اس دن میں نے راستے پر توجہ نہیں دی تھی، لیکن اب میں پوری توجہ کے ساتھ اس جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے چھوٹی سی آبادی نظر آئی اور میں نے فوراً ٹیکسی ڈرائیور کو اس طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ چند ہی لمحات کے بعد ٹیکسی اس احاطے کے سامنے جا کر رک گئی جسے میں پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ بالکل صحیح جگہ پہنچی تھی۔ یہاں میں نے ٹیکسی سے نیچے اتر کر ڈرائیور سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ ہم وعدے کے مطابق سیاحت نہ کر سکے، لیکن تم بددل نہ ہونا، یہ رقم رکھو، میرا خیال ہے یہ آنے جانے کے لیے کافی ہوگی۔ میں نے میٹر سے کوئی 3 گنا زیادہ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ یہاں اس نے کسی تکلف سے کام نہیں لیا تھا۔ اس قسم کے لوگ اپنی سعادت مندی کے مظاہرے صرف اس لیے کرتے ہیں کہ مسافر خوش ہو کر انہیں ٹپ وغیرہ بھی دے دیں۔ میں نے اس بات کو اس کا حق سمجھا۔ پھر اس نے پوچھا، تو کیا میں واپس چلا جاؤں؟ ہاں چلے جاؤ، میں نے اعتماد سے کہا۔ حالانکہ یہاں کوئی بھی مشکل واقعہ پیش آ سکتا تھا۔ ہو سکتا تھا ابن زمات عمارت میں موجود نہ ہو سکتا تھا وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ نہ ہو، لیکن یہ خطرہ تو مول لینا ہی تھا۔ اگر وہ موجود نہ ہوا تب بھی میں یہاں انتظار کروں گی۔ اب اس معاملے میں خاصی ڈھیٹ ہو گئی تھی، کیا کرتی؟ اس ماحول میں اسی طرح کے انوکھے لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا تھا۔ منفرد رہ کر زندگی گزارنا نہایت مشکل کام ہوتا ہے، اور اب مجھ میں اس کی سکت نہیں تھی۔ میں اپنے سارے اقتدار، سارے تصورات چھوڑ چکی تھی۔ دنیا نے مجھے جو رنگ دیے تھے انہی رنگوں میں جی کر زندگی گزاری جا سکتی ہے، ورنہ مشکلات کے علاوہ اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ڈرائیور نے ٹیکسی موڑی اور مجھے سلام کر کے واپس چلا گیا۔ تب میں لکڑی کے ادکھلے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ وسیع و عریض کھیتی، بے ترتیب احاطے کا نظارہ پہلے بھی کر چکی تھی۔ اگر اس خوبصورت جگہ کی ترتیب کر دی جاتی تو یہ ایک حسین لان کی شکل میں سامنے آ سکتی تھی۔ جوہڑ میں بدستور بطخیں تیر رہی تھیں۔ میں آگے بڑھ کر عمارت کے نزدیک پہنچ گئی۔ پروفیسر ظاہری نے داخل ہونے سے پہلے گھنٹی بجائی تھی، لیکن اس دن میں سامنے کا دروازہ کھلا ہی ہوا تھا۔ میں گھنٹی بجائے بغیر آگے بڑھی اور اس شناسہ ہال میں داخل ہو گئی جسے سالس ظاہری کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے اس دن کے بعد جس دن ہم یہاں آئے تھے کسی نے اس ہال میں قدم ہی نہ رکھا ہو۔ قیمتی قالین پر البتہ سوکھی ڈبل روٹیاں کے ٹکڑوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ پھلوں کے چھلکے کئی جگہ پڑے ہوئے تھے، صندل کے مجسمے اوندھے لڑک گئے تھے، ہر چیز بے ترتیب۔ میں نے ہال کے وسط میں کھڑے ہو کر جائزہ لیا، پھر اچانک ایک احمقانہ خیال ذہن میں ابھرا، کیوں نہ اس ہال کو درست کیا جائے؟ حالانکہ بہت ہی فضول خیال تھا، یہ اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا کہ صاحب خانہ گھر میں موجود ہے یا نہیں۔ اس کے علم میں آئے بغیر گھسی چلی آئی تھی۔ یہاں وہ مثل صادق آتی تھی کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ اس دن بے شک ابن زمات بہت اچھی طرح پیش آیا تھا، اس کے الفاظ حوصلہ افزا تھے۔ پھر بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی کے گھر آنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دیکھا جائے گا، نتیجہ کچھ بھی ہو، مجھے یہ کرنا چاہیے۔ بس کمر بستہ ہو گئی۔ ادھر ادھر نگاہیں دوڑا کر بکھرے ہوئے کپڑوں میں سے چند ناکارہ کپڑے ڈسٹر کے طور پر منتخب کیے اور جھاڑ پونچھ میں لگ گئی۔ پہلے میں نے پورے فرش پر بکھرے ہوئے ڈبل روٹی کے ٹکڑے چنے، پھلوں کے چھلکے اٹھائے۔ کوئی ڈسٹ بن تو تھا نہیں، انہیں باہر لا کر ایک سمت جمع کر دیا۔ آپ منہ سے مجسمے سیدھے کیے، ہر چیز کی جھاڑ پونچھ کرنے لگی۔ بعض چیزوں پر گرد کی تہیں جمی ہوئی تھی، کپڑوں سے انہیں چمکایا۔ تمام کپڑے اٹھا کر ایک گٹری میں باندھ دیے۔ گرد سے میرا لباس اٹ گیا تھا، چہرے پر بھی گرد پڑ گئی تھی، بال منتشر ہو گئے تھے، لیکن اس انوکھے کام میں اتنا لطف آیا کہ دنیا و مافیہ کو بھول گئے۔ وقت کا کوئی اندازہ بھی نہ رہا، یہ احساس بھی نہ آیا کہ کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا۔ بالکل غیر حقیقی عمل تھا۔ شاید کوئی بھی اجنبی کسی گھر میں داخل ہو کر ایسا بیتوقع کام نہ کرتا، لیکن مجھے جو سکون مل رہا تھا وہ لازوال تھا۔ کمرے کی حالت نکھرنے لگی، اس کی شکل ہی بدل گئی۔ پھر انتہائی محویت کے عالم میں نے رخ تبدیل کیا تو ایک دروازے میں مجھے انسانی پاؤں نظر آئے۔ ایک جھٹکے کے ساتھ گردن اٹھا کر دیکھا تو ابن زمات کو دروازے میں کھڑے ہوئے پایا۔
وہ چوکھٹ سے شانہ ٹھکائے پرخیال نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے چہرے پر خجالت بیدار ہو گئی اور میں نے بدحواسی کے عالم میں اسے کئی بار سلام کر ڈالا۔ وہ خاموش نگاہوں سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ میں سیدھی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر میں نے ایک مزمحل مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یقیناً آپ کو اپنے گھر میں میری یہ مداخلت ناپسند آئی ہوگی جناب، بس جی چاہا تھا کہ یہ سب کچھ کر ڈالوں۔ آپ شاید مجھے پہچان نہیں پائے، میں پروفیسر سالس ظاہری کے ساتھ یہاں آئی تھی اور آپ نے میرے سامنے ان سے کہا تھا کہ اگر کبھی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پیش آئے تو میں آپ کے پاس حاضری دوں۔ بس اسی خیال کے تحت یہاں پہنچی تھی۔ نہ جانے کیوں دل چاہا کہ اس جگہ کو صاف ستھرا کر دوں۔ اگر آپ کو میرا یہ عمل ناگوار گزرا ہے تو اس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ وہ ہنس پڑا، کیا ہی حسین ہنسی تھی، بڑا فرحت بخش احساس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی زندگی پیدا ہو گئی۔ 2 قدم آگے بڑھا اور کہنے لگا، میں بہت دیر سے تمہیں تمہارے کام میں منہمک دیکھ رہا ہوں میری بچی۔ میں نے مداخلت نہیں کی، جس عمل سے تمہیں سکون مل رہا تھا اس سے تمہیں چونکانا میرے نزدیک گناہ تھا، اور نہ ہی تمہارے اس عمل سے مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہے، بس نظریاتی فرق ہے۔ لیکن اپنا نظریہ کسی اور پر مسلط کرنا درندگی ہے، اور مجھے درندگی سے سخت نفرت ہے۔ البتہ میں خود کو تمہارا مجرم سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے تمہارے ایک پسندیدہ مشغلے میں بیجا مداخلت کی ہے۔ چاہو تو اپنا کام جاری رکھو، میں چلا جاتا ہوں، لیکن اگر تمہیں کسی شے کی ضرورت ہے تو براہ کرم مجھے ضرور بتا دینا تاکہ میں تمہیں وہ مہیا کر دوں۔ میں نے سکون کی گہری سانس لی اور بولی، خدا کا شکر ہے کہ آپ نے میری اس خاموش آمد اور اپنے گھر میں اس بیتوکی مداخلت کو درگزر فرما دیا۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، چند قدم اور آگے بڑھ کر پورے کمرے کو دیکھا اور پھر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد بولا، میرا خیال ہے تم نے یہاں اپنا سارا کام مکمل کر لیا ہے۔ خیر ٹھیک ہے، کیا اب میں تم سے کچھ باتیں کر سکتا ہوں؟ تشریف رکھیے، میں بتا نہیں سکتی کہ مجھے کس قدر روحانی خوشی نصیب ہو رہی ہے یہاں آ کر۔ میں نہیں جانتی کہ پروفیسر سالس ظاہری سے آپ کے تعلقات کیسے تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے لیے ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں اگر ضرورت پیش آئے تو میں پناہ لے سکتی ہوں۔ میں آپ سے صاف دلی سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ میں یہاں پناہ کے لیے آئی ہوں۔ مجھے یہاں ایک طویل وقت گزارنا ہوگا۔ سالس ظاہری ایک عالم ہے اور اس کا علم بے پناہ ہے، بس یوں سمجھ لو میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ اس نے ایک چھوٹی سی خواہش کا اظہار کیا، میں اس پر آمادہ ہو گیا۔ حالانکہ میرے اس ویران گھر میں کسی زندگی سے بھرپور شخص کا دل لگنا مشکل ہے۔ میرے مشاغل اور ہیں، میں انہی میں خوش رہتا ہوں، جبکہ زندگی سے بہرہ ہونے والوں کے لیے وہ بالکل ناپسندیدہ ہوں گے۔ اس کے باوجود لڑکی، ارے ہاں، اب اپنا نام بھی بتا دو۔ نہ میں نے اس دن پوچھا اور نہ اب تک۔ روشن جمال، میں نے جواب دیا اور وہ میرا چہرہ دیکھنے لگا۔ انداز کچھ کھویا کھویا سا ہو گیا تھا۔ چند لمحات وہ اسی طرح مجھ سے نگاہیں ملائے کھڑا رہا۔ حالانکہ میں نگاہیں جھکا لینا چاہتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا سحر تھا کہ کوشش کے باوجود میری پلکیں نہ جھپک پائیں، نہ ہی آنکھیں جھکی۔ پھر جیسے وہ ہوش میں آ گیا، اس نے کہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو میں آپ سے یہ عرض کر رہی تھی، آؤ میرے ساتھ، اس نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اس نے میرے الفاظ نظر انداز کر دیے تھے۔ عجیب و غریب شخصیت تھی۔ اس مین ہال سے گزر کر اس دروازے سے اندر داخل ہو گئے جس سے وہ نکل کر آیا تھا۔ یہ اندرونی دروازہ تھا۔ دروازے کے دوسری جانب بھی ایک وسیع و عریض کمرہ تھا۔ اس کے بعد کمرے در کمرے، راہداریاں۔ سامنے کی سمت سے ہی عمارت اتنی وسیع نظر نہیں آتی تھی، لیکن اگبی سمت دور تک پھیلتی چلی گئی تھی۔ وہاں ہر چیز موجود تھی۔ اس نے مجھے کچن دکھایا اور کہنے لگا، یہاں سب کچھ موجود ہے، لیکن بس ترتیب نہیں ہے۔ تمہارے لیے یہ ایک دلچسپ مشغلہ ہوگا کہ تم ان تمام چیزوں کو ترتیب کر ڈالو۔ تمہیں اس کا شوق بھی ہے؟ ہاں کیوں نہیں ابن زماد، ضروریات کی تمام چیزیں تمہیں دستیاب ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے عارضی طور پر کچھ مشکلات پیش آئیں، لیکن میرے مداح یہاں آتے رہتے ہیں اور میں ان سے ضرورت کی چیزیں منگوا لیا کرتا ہوں۔ بس کسی کے آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے یہاں تھوڑی بہت چیزیں موجود ہیں۔ میری فکر بالکل نہ کرنا، میں ضرورت پڑنے پر ہر چیز سے شکم سیری کر لیا کرتا ہوں۔ ویسے اگبی سمت کچھ پھل اور ترکاریاں بھی لگی ہوئی ہیں، تم اگر چاہو تو ان سے استفادہ کر سکتی ہوں۔ دیکھو میرا صنم قدے میں جانے کا وقت ہو رہا ہے، میں خود ہی فرصت ملنے پر تمہارے پاس پہنچوں گا۔ تمہیں مکمل آزادی ہے، بس وہ سامنے جو ایک حصہ ہے اس طرف رخ نہ کرنا، وہ میری عبادت گاہ ہے اور وہاں میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ تمہیں اس کے لیے برا نہیں ماننا چاہیے۔ باقی تمام عمارت تمہاری تحویل میں ہے، چاہو تو اثرن و معماروں کو بلا کر اسے توڑوا کر بنوا سکتی ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے گردن خم کی اور آہستہ سے کہا، بے حد شکریہ ابن زماد، آپ نے مجھے جو اعتماد بخشا ہے اس کے لیے میں تا زندگی آپ کے احسان مند رہوں گی۔ لیکن ایک عرض اور کرنا چاہتی ہوں۔ کہو۔ میرا قیام ایک ہوٹل میں تھا، وہاں میرا سامان بھی موجود ہے، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیں گے کہ میں اس سامان کو وہاں سے اٹھا لاؤں؟ مناسب نہیں ہوگا، اب تم یہاں آئی ہو تو یہیں قیام کرو، وہاں جو کچھ ہے اس سے بدرجہ زیادہ تمہیں یہاں حاصل ہو جائے گا۔ خود تلاشی لے لو اور اگر ضرورتیں پوری نہ ہوں تو مجھے بتا دینا۔
بس ایک درخواست ہے کہ اس وقت تک مجھے طلب نہ کرنا جب تک میں خود تمہارے پاس نہ آؤں۔ بہت بہتر، میں نے کہا، اور ابن زماد گردن ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جس جگہ کو اس نے اپنی عبادت گاہ، اپنی صنم کدہ بتایا تھا، وہ تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے الگ بنی ہوئی تھی۔ ایک گول سی عمارت تھی جس کے اوپر کھپریل کی چھت پڑی ہوئی تھی۔ دروازہ عام سائز سے چھوٹا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ پھر میں نے شانے ہلائے۔ ٹھیک ہے، اگر ابن زماد ہر وقت دستیاب نہیں ہو سکتا تو نہ صحیح، یہاں مجھے آزادی تو ہے۔ اس کی باتیں بڑی سکون بخش تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اب میں صحیح جگہ آ گئی ہوں۔ یہاں مجھے بھٹکنا نہ پڑے گا۔ نہ جانے کب تک وہیں کھڑی ابن زماد کے بارے میں سوچتی رہی۔ بے حد عجیب انسان ہے۔ وہ مجھ سے میرے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا اور وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ پھر اس کے بعد جیسے سب کچھ بھول گیا۔ کیوں؟ کیا اسے میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا تھا؟ لیکن کیسے؟ کیا صرف میرا چہرہ دیکھ کر؟ ویسے بڑی پراسرار شخصیت تھی، اور یقیناً یہ عمارت بھی بے حد عجیب لیکن ہنستی ہوئی عمارت تھی۔ کہیں بھی ویرانی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ایک بہترین مشغلے کے طور پر میں نے اس عمارت کے گوشے گوشے کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ کچن میں کافی کے ڈبے، بسکٹوں کے ٹین، دودھ کے ڈبے، وہ تمام اشیاء موجود تھی جنہیں بآسانی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اگبی حصے میں جیسا کہ اس نے کہا سبزیاں اگی ہوئی تھیں۔ یہاں تو باہر کی کسی شے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں نے ساری عمارت کا چپا چپا چھان مارا۔ اس نے جس طرح مجھے آزادی بخشی تھی اس کے تحت میں نے اپنے لیے آرام گاہ بھی تلاش کر لی۔ دل میں تو یہ سوچا تھا کہ اگر ابن زماد متلون مزاج نہیں ہے اور جو الفاظ اس نے ادا کیے ہیں ان کی پابندی کرتا ہے تو میرے لیے اس سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور کچھ نہیں تو کم از کم ایسے شخص کا سہارا ضرور حاصل ہوگا جس سے کبھی کبھی دل کی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ وقت گزرتا رہا اور پھر رات ہو گئی۔ میرا خیال تھا کہ رات سے قبل وہ میرے پاس ضرور آئے گا، لیکن نہیں آیا۔ میں نے بڑے اعتماد سے اپنے لیے تھوڑی سی سبزی تیار کی اور اسے زہر مار کر لیا۔ کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آئی تھی جس میں اس کی لازمی ضرورت ہوتی۔ رات گہری ہو گئی۔ اس کی عبادت گاہ یا بقول اس کے صنم کدے میں روشنی ہو رہی تھی۔ میں نے ایک ایسی جگہ منتخب کی جہاں سے اس احاطے کے سامنے والے حصے پر نظر رکھی جائے اور وہیں ایک کھڑکی سے اس کی عبادت گاہ کا نظارہ بھی ہوتا رہے۔ یہاں بستر وغیرہ اسی معیار کے موجود تھے جس معیار کا سارا سامان اس عمارت میں نظر آتا تھا۔ ابن زماد کے بارے میں جتنا سوچتی الجھتی جاتی، پھر اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ مجھے ایک سہارا مل گیا ہے۔ زیادہ قرید میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح اس شخص کے خیالات ہیں اس سے عزت کے تحفظ کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اتنی خدمت کروں گی اس کی کہ اس کی ضرورت بن جاؤں گی، تب تو میں اس پر بوجھ نہیں رہوں گی۔ انہی تمام باتوں کو سوچتے سوچتے ذہن پر غنودگی سی طاری ہو گئی۔ نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی کہ مدھم مدھم موسیقی کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ میں چونک کر جاگ اٹھی۔ یہاں دور دور تک نہ کوئی مکان تھا نہ اس قسم کے امکانات کہ موسیقی سنائی دے۔ چند ہی لمحات میں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ آوازیں اسی صنم کدے سے ابھر رہی ہیں۔ ایک دم سے دل میں تجسس جاگ اٹھا، کیا ابن زماد موسیقی کا شوقین ہے؟ پوری طرح جاگ گئی اور اپنی جگہ بیٹھی نہ رہ سکی۔ وہاں سے اٹھی اور فاصلہ طے کرتی ہوئی اس صنم کدے کے عقب میں پہنچ گئی۔ موسیقی کے ساتھ ہی گھنگروں کی جھنکار بھی ابھر رہی تھی، گویا اندر باقاعدہ محفل جمی ہوئی ہے۔ پھر میں نے بہت سی بھن بھناہٹیں بھی سنی۔ آوازیں بے شک مدھم مدھم آ رہی تھی، لیکن ساری آوازیں سنائی ضرور دے رہی تھی۔ اندر بہت سے لوگ موجود تھے، لیکن نہ تو کوئی ایسا رکھنا تھا جس سے اندر جھانکا جا سکے، نہ میں اس کی جرات کر سکی۔ ابھی تو میرا پہلا ہی دن ہے۔ ابن زماد کے احکامات کے حکم عدولی کہیں عذاب نہ بن جائے۔ تیز نسوانی چیخیں اور بہت سی آوازیں بہت دیر تک سنتی رہی، پھر ٹھنڈی سانس لے کر وہاں سے واپس آ گئی۔ یہ محفلیں خفیہ طور پر جمتی ہیں، لیکن ابھی دیکھا ہی کیا ہے؟ ابن زماد کی شخصیت تو آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آئے گی۔ روشن جمال احمقانہ تجسس کا شکار نہ ہو، جن برے لمحات میں مبتلا ہو اسے گزارنے کی کوشش کرو۔ ہوٹل میں میرا کمرہ تو ابھی محفوظ رہے گا، کسی وقت موقع ملنے پر وہاں سے سونے کے وہ سکے نکال لاؤں گی اور کمرہ چھوڑ دوں گی۔ جیسا بھی ہو، جس طرح بھی بن پڑے، اس جگہ کو اپنی پناہ گاہ بنائے رکھنا چاہیے۔ بس ابن زماد میرے حق میں برا نہ ثابت ہو۔ اس آخری احساس کے ساتھ سو گئے اور پھر الگ صبح ہی جاگی۔ ناشتہ تیار کیا، ابن زماد کے لیے بھی ناشتہ بنا لیا تھا۔ اس ہال میں جا پہنچی، وہاں وہ ایک صوفے پر بیٹھا، صوفے کی پشت سے گردن ٹکائے چھت کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میرے قدموں کی چاپ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور مسکرا کر بولا، بیٹیوں میں یہی خوبی ہوتی ہے، میں نا تجربے کار نہیں ہوں۔ میں نے ناشتہ میز پر رکھا اور وہ اسے دیکھنے لگا، پھر ہنس کر بولا، یہ کرینہ زندگی کا مظہر ہے، لیکن بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ زمانہ حال کا انسان بہت بوجھل ہے۔ اس نے تعیشات زندگی عمر کے ماہ و سال کے عوض حاصل کیے ہیں۔ بے ترتیبی کا الگ حسن ہے، روح کو آزادی کا احساس ہوتا ہے۔ لاؤ مجھے کافی دو۔ آپ مصور ہیں ابن زماد؟ ہاں، میں نے رنگ اور لکیروں کو اپنی حیات کے سفر کا ساتھی بنایا ہے، مجھے ان پر اعتماد ہے۔
میں جتنے پیار سے انہیں تخلیق کرتا ہوں وہ اتنی ہی سچائی سے میرا ساتھ دیتی ہیں۔ آپ یہ تصویریں کسی کو نہیں دکھاتے؟ مجھے پروفیسر ظاہری نے بتایا تھا۔ اپنی حرم کو بے سود کیسے بنا دوں؟ اپنی مجبوریوں کو کوٹھے پر کیسے سجا دوں؟ تم خود سوچو، کیا انہیں دیکھنے والی نگاہیں وہ پاکیزگی حاصل کر سکیں گی جو ان پر نگاہ اٹھانے کے لیے درکار ہوگی؟ آپ نے شادی نہیں کی ہے۔ تنابیہ میری شریک حیات ہے، وہ یہاں نہیں رہتی۔ اور کہاں رہے گی؟ وہ میرے صنم کدے میں رہتی ہے۔ بچے ہیں آپ کے؟ بے شمار، سینکڑوں۔ کافی اور دو۔ اس نے پیالی میرے سامنے رکھ دی۔ وہ سب بھی وہی ہیں۔ تم اسے چھوٹی سی جگہ سمجھتی ہو شاید، ایسا نہیں ہے لختے جگر، وہاں جو کچھ ہے اس کی سیر کے لیے ایک عمر درکار ہے۔ پھر بھی تمہیں دکھاؤں گا، ایک بار تمہیں ضرور دکھاؤں گا۔ آپ کی عمر زیادہ نہیں ہے ابن زماد، لیکن آپ کے انداز میں بہت شفقت ہے۔ میری عمر؟ اس نے پیالی رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، پھر ہنسا اور پھر کہکہے لگانے لگا۔ دیر تک ہنستا رہا، پھر خاموش ہو گیا۔ تھیس کے زوال کے وقت دریائے نیل قاہرہ کے وسط میں بہتا تھا اور اس نے اپنا رخ میری نگاہوں کے سامنے بدلا تھا۔ اس کے بعد کرناک سے آبادیوں کا آغاز ہوا۔ میں نے اس کچے کچے مکانوں کی تعمیر میں معمار کا کام کیا ہے۔ میں سمجھی نہیں، سب کچھ سمجھنا مناسب نہیں ہوتا۔ اب مجھے اجازت دو، کچھ کام کر لوں۔ کچھ دیر اور رکیں ابن زماد، میں نے لجاجت سے کہا اور وہ مسکرانے لگا۔ میں آپ کی تصویروں کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ ایک بار کچھ چوروں نے کارستانی دکھائی تھی، چند تصویریں لے گئے۔ بڑی محنت کی تھی انہوں نے اس کے لیے، لیکن اس طویل رات کی صبح ان کے لیے مایوس کن رہی۔ صبح کو انہیں وہ فریم سادہ ملے، ان میں ایک بھی نقش نہیں تھا۔ تمام نقش صنم قدر میں واپس آ گئے تھے۔ شام کو تمہیں کچھ تصویریں دکھاؤں گا، اب چلتا ہوں، یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ اس شام ابن زماد تصویروں کا ایک انبار لے کر میرے پاس آ گیا۔ میں اس وقت جوہر کے پاس بیٹھی بطخوں کو سوکھی ڈبل روٹی کے ٹکڑے ڈال رہی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر بولا، آؤ تمہیں تمہاری تصویریں دکھاؤں، یہ میں نے رات کو بنائی تھی۔ میری؟ میں حیرت سے بولی، ہاں انہیں دیکھو، میرے فن کی تصدیق کرو۔ میں نے تم سے تمہارے بارے میں پوچھا، تمہاری آنکھوں میں ماضی رقصاں ہو گیا اور میں نے تمہیں دیکھ لیا۔ کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہی۔ دیکھو یہ تمہارا بچپن ہے، تمہارے ارد گرد بکھرے لوگ ہیں۔ اس نے ایک تصویر میرے سامنے پھیلا دی۔ میں ششدر رہ گئی۔ جہانی بیگم تھی، سمت بابا تھے، سبھی تھے، میرا گھر تھا۔ وہ تصویریں میرے سامنے پھیلاتا رہا۔ ان میں میری داستان حیات تھی، میرے ابو کا کمرہ تھا، اس میں ان کی تصویر تھی۔ میں ان تصویروں کو دیکھ دیکھ کر پاگل ہوئی جا رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ میری اب تک کی داستان تھی جو اس جادوگر نے تصویروں میں لکھ دی تھی۔ میں نے سسکتے ہوئے کہا، ان میں میری ماں کی کوئی تصویر نہیں ہے ابن زماد، اس کا نقش تمہارے دماغ میں نہیں ہے، یہ سب تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں میں نظر آتا ہے۔ آپ اس فن کے جادوگر ہیں ابن زماد، صرف آنکھوں میں جھانک کر آپ نے میری داستان نقش کر دی۔ وہ ہنسنے لگا، پھر بولا، آنکھ اور دماغ کو جس قدر توانائی عطا کی گئی ہے اسی سے کام لیا جا سکتا ہے۔ جو پوشیدہ رکھا گیا ہے اس کا پوشیدہ رہنا ضروری ہے۔ میں ماضی کو حال تک نقش کر سکتا ہوں، مستقبل کی آنکھ بند ہے۔ اس شعبے کا مصور کوئی اور ہے، وہ خود بھی پوشیدہ ہے اور ہم صرف اسے سجدہ کر سکتے ہیں، اسے محسوس کر سکتے ہیں، اس کے نقوش نہیں ترتیب دے سکتے۔ یہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ یہ تصویریں تمہاری نظر میں نے تمہارے لیے بنائی تھی۔ وہ اٹھ گیا اور مزید کچھ کہے بغیر اندر چلا گیا۔ میں ایک ایک تصویر کو الٹتی رہی، روتی رہی۔ ماضی زندہ ہو گیا تھا نگاہوں کے سامنے۔ غم و اندوہ نے حیرانی پر غلبہ پا لیا تھا۔ اس وقت چونکی جب کسی کی آواز سنائی دی۔ میری نگاہیں چوبی پھاٹک کی طرف اٹھ گئیں۔ ایک قیمتی کار اندر داخل ہو رہی تھی، نہ جانے کون ہے۔ میں نے جلدی جلدی تصویریں سمیٹ کر یکجا کر لیں۔ کار سست رفتاری سے چلتی ہوئی میرے پاس آ رکی۔ اس میں سے ایک پروکار عورت نیچے اتری اور میری طرف آنے لگی۔ میں حیران ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس عورت کو میں پہچانتی تھی، اچھی طرح جانتی تھی۔ یہ حریمہ قدس تھی۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا۔ تم؟ وہ حیرت سے بولی۔ آداب عرض کرتی ہوں خاتون، تم یہاں؟ ہاں، پروفیسر ظاہری کے ابن زماد سے بھی تعلقات ہیں اور شاید ابن زماد کو پروفیسر پر اعتماد ہے، وہ ہم پر شک نہیں کرتے۔ آؤ، کیا پروفیسر ظاہری یہاں موجود ہیں؟ وہ سخت شرمندہ لہجے میں بولی۔ نہیں، صرف میں ہوں، میں نے کہا اور وہ گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ پھر بولی، آؤ، میں ابن زماد سے ملنا چاہتی ہوں۔ آپ چلیے، میں آتی ہوں۔ براہ کرم آپ چلیے۔ وہ مجھے چند لمحات دیکھتی رہی، پھر اپنی کار کی جانب بڑھ گئی۔ کار سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ میں بھی تصویریں سنبھال کر عمارت کے دروازے کی طرف چل پڑی تھی۔ حریمہ قدس کی ابن زماد سے شناسائی کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ دونوں ہم وطن تھے، ہم شہر تھے۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا تھا کہ میں وہاں نہ جاؤں، ان دونوں کو ملنے دوں، لیکن حریمہ قدس سے کہا تھا کہ میں آ رہی ہوں، صرف اس وعدے کی تکمیل کے لیے اندر آئی۔ اس کے باوجود سیدھی اس کمرے میں نہیں گئی جہاں ابن زماد شناساؤں سے ملاقات کرتا تھا۔ پہلے ایک قیمتی سرمایہ اپنے کمرے میں محفوظ کیا جو میری سوانح تھی۔ اس کے بعد اس ہال میں داخل ہوئی۔
لیکن حریمہ قدس وہاں تنہا تھی اور بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، کہاں چلی گئی تھی؟ اپنے کمرے میں۔ ابن زماد کہاں ہے؟ وہ اپنے نگار خانے میں ہے۔ حالانکہ میں طویل عرصے کے بعد اس کے پاس آئی ہوں، اس کے باوجود آپ وہاں نہیں جا سکتی؟ میں نے یوں ہی سوال کر لیا۔ تم جا چکی ہو؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے چونک کر کہا، نہیں، ابن زماد نے کہا ہے کہ میں اس عمارت کے چپے چپے میں گھومنے کے لیے آزاد ہوں، بس سرم کدے کا رخ نہ کروں۔ پھر تم نے مجھ سے یہ سوال کیوں کیا؟ میں نے سوچا ممکن ہے آپ کے تعلقات ابن زماد سے بہت گہرے ہوں اور آپ پر پابندی نہ ہو۔ نہیں، مجھ سے کہیں زیادہ صاحب اختیار تم ہو۔ تمہیں عمارت کے تمام حصوں میں جانے کی اجازت ہے۔ شاید یہ اجازت اس سے قبل کسی اور کو نہیں ملی، بلکہ ابن زماد نے تو کبھی کوئی ملازم بھی نہیں رکھا۔ اس نے کبھی کسی کو یہاں رکنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ بہت عرصے سے ابن زماد کو جانتی ہیں؟ ہاں، بہت عرصے سے۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی جب میں پہلی بار اپنے باپ کے ساتھ اس عمارت میں آئی تھی، اور وہی دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ اسی دن مجھے اس کائنات نے منجمد کر دیا تھا۔ نہ سمجھی کی عمر میں ہی میری بقیہ عمر کا تصفیہ ہو گیا تھا۔ آپ تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے کچھ بنا کر لاؤں۔ چائے، شربت، کافی کیا پسند کریں گی؟ تمہیں اس حد تک اختیارات حاصل ہیں، بے حد خوش نصیب ہو تم۔ نہیں اچھی لڑکی، میں کسی شے کی حاجت نہیں محسوس کر رہی۔ ہاں، تم نے اپنا کوئی نام بھی تو بتایا تھا۔ روشن جمال۔ روشن جمال ہی نہیں، روشن تقدیر بھی رکھتی ہو۔ جسے ابن زماد کی قربت حاصل ہو وہ… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں پروفیسر ظاہری سے ملنا چاہتی ہوں۔ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا، شاید تم یقین نہ کرو، اس میں میرے حواس کا دخل نہیں تھا۔ اس وقت میرا شعور میرے قابو میں نہیں تھا۔ بس اس کیفیت کو میں کوئی نام نہیں دے سکتی۔ تم دونوں سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ پروفیسر مجھے آپ کے گھر میں چھوڑ کر مطمئن ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ کسی کام میں مصروف ہو گئے، مجھ سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے کسی تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھا۔ گویا انہیں تمہارے ساتھ میرے رویے کا علم نہیں؟ میری ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اگر تم مجھ پر بے لوث احسان کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، خدا را انہیں یہ سب کچھ نہ بتانا۔ تم طلحہ بن عماد سے پوچھ سکتی ہو کہ بعد میں مجھے کس قدر شرمندگی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں، میں طویل عرصہ قاہرہ میں ہوں، تم مجھ سے ملنے آنا اگر ممکن ہو سکا۔ لیکن آپ کی گفتگو تش نہ رہ گئی۔ آپ نے کچھ عجیب الفاظ ادا کیے تھے۔ اب چلتی ہوں، یہ تحفہ لائی تھی ابن زماد کے لیے، اسے دے دینا اور میری آمد کے بارے میں بتانا۔ کیا آپ ان کا انتظار نہیں کریں گی؟ وہ مجھ سے ملنا چاہتا تو آ سکتا تھا، اس کے نہ آنے کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت مجھ سے نہیں ملنا چاہتا۔ وہ دکھی لہجے میں بولی، انہیں آپ کی آمد کا علم کہاں ہے؟ نہیں، وہ جانتا ہے، وہ پھیکی سی مسکراہٹ سے بولی۔ پھر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازے کے بالکل قریب پہنچ کر اس نے مجھے دیکھا اور بولی، وہ میرا محبوب ہے، 9 سال کی عمر سے اسے چاہتی ہوں، اس سے عشق کرتی ہوں، اس کی وجہ سے میں نے اپنی حیات ویران کر لی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں اس کے الفاظ پر حیران رہ گئی تھی۔ حریمہ قدس ابن زماد کو چاہتی ہے، 9 سال کی عمر سے؟ سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ میں بھی باہر نکل آئی۔ وہ اپنی کار سٹارٹ کر کے واپس موڑ چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ابن زماد بھی نہایت پراسرار شخصیت ہے، ویسے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے۔ پروفیسر سے اس کے تعلقات کی نہ جانے کیا نوعیت تھی جو اس نے مجھ پر یہ احسان کیا تھا۔ میں واپس پلٹ پڑی۔ شام رات کی سیاہی میں بدل گئی تھی۔ میں نے روشنیاں جلا دی، پھر اس پیکٹ کو دیکھا جو حریمہ قدس لائی تھی۔ قیمتی شراب کی بوتلیں تھیں۔ رات کے کھانے پر بھی ابن زماد موجود نہیں تھا۔ اس نے مجھے ہدایت کر دی تھی کہ کسی بھی سلسلے میں اس کا انتظار نہ کروں، وہ ضروری سمجھے گا تو خود میرے پاس آئے گا۔ چنانچہ کھانے کے بعد میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہو گئی۔ اگر یہ تصویریں حیران کن کہانی نہ رکھتی ہوتی تو مجھے بہت رلاتی۔ اس میں میرے ماضی کے لاتعداد نقوش تھے، لیکن میں زماد کی جادوگری پر غور کر رہی تھی۔ دوسری صبح وہ بہت خوشگوار موڈ میں تھا۔ میں نے اسے حریمہ قدس کے بارے میں بتایا تو وہ ہنس کر بولا، وہ ایب نارمل ہے۔ میں نے اسے ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کوئی اثر قبول نہیں کرتی۔ میں نے دیکھ لیا ہے۔ میں نے آپ کو نہ تو کبھی شراب پیتے ہوئے دیکھا ابن زماد، نہ کبھی آپ نشے میں محسوس ہوئے۔ مجھے اس غلیظ شے سے نفرت ہے، بے پناہ نفرت۔ تم اسے پینے کی بات کر رہی ہو؟ جو مرکب انسان کو شعور سے بیگانہ کر دے، کیا اسے بھی کوئی قدر کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے؟ لیکن ابن زماد، آپ کے دوست خود ثالث ظاہری بھی آپ کے لیے شراب لائے تھے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس سے شغف رکھتا ہوں، لیکن تم نے عقبی حصے میں میری کیاریوں کے پاس ایک گہرا گڑھا دیکھا ہوگا۔ میں انہیں کھول کر اس میں دفن کر دیتا ہوں۔ کیوں ابن زماد؟ میرے دوست اور عقیدت مند اسے کسی بھی جذبے سے میرے پاس لائے ہوں، میں سوچتا ہوں کہ یہ میرے پاس آ کر ضائع ہو جائے تو کم از کم اتنی تعداد سے ہی لوگوں کو نجات ملے۔ اس سے مجھے سکون ملتا ہے۔ میرے خدا، آپ بے حد عجیب ہیں ابن زماد۔ آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتی ہوں۔ نہیں، تم مجھ سے بہت سے سوالات کر چکی ہو۔
اب مجھے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ جی ضرور۔ زورس ابن تہابی کون ہے؟ اس نے پوچھا اور میں جھنجھلا کر رہ گئی۔ آپ اسے نہیں جانتے؟ پچھلی رات اس نے میرے حرم کا تقدس مجروح کر دیا، ایک ایسی روایت توڑ دی جو میں نے نہ جانے کب سے قائم کی تھی۔ کیسے؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ نہیں لڑکی، سوال میں نے کیا ہے، تمہیں جواب دینا چاہیے۔ تم یہاں انسانی خود غرضی کا اظہار کر رہی ہو۔ خیر سنو، وہ پچھلی رات میرے صنم قدم میں داخل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے جسم کو نادیدہ کر لیا ہے، مجھ سے تمہارے بارے میں بات کر رہا تھا، یوں سمجھو مجھے دھمکا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم منحوس ہستی ہو، جس نے بھی تمہارے ساتھ نیکی کی وہ موت سے ہمکنار ہو گیا۔ اس نے مجھے سالس ظاہری کی موت کی خبر بھی سنائی ہے اور حکم دیا ہے کہ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لوں، بس ایسا نہ کرنے پر مجھے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میں نہ خوفزدہ ہوئی نہ میرا چہرہ اترا، اب ہمت پیدا ہو گئی تھی، جانتی تھی کہ زاغ خاموشی سے نہیں بیٹھے گا، اس نے مجھے بتا دیا تھا، لیکن اب ٹھن گئی تھی اس سے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ابن زماد خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ مجھے تعجب نہیں ہوا ابن زماد، اس نے مجھے چیلنج کیا تھا، سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس کا انتظار تھا۔ ان لمحات کا بے حد شکریہ جو آپ نے مجھے دیے، میں چلتی ہوں، آپ جیسے نفیس انسان کو ذرا برابر نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتی۔ ابن زماد کے چہرے کی شگفتگی ختم ہو گئی، ایک لمحے کو عجیب سے تقدر کا شکار رہا، پھر بولا، تم نے میری توہین کی ہے روشن جمال، لیکن شاید جذبات میں کھو کر تم نے اس پہلو پر غور نہ کیا ہو۔ میں تمہیں رعایت دیتا ہوں، اصل میں تم سے میں نے بس یہ پوچھا تھا کہ زورس کون ہے، تم نے مجھے یہ تو نہیں بتایا، خود سوالات کرتی رہیں اور پھر مجھ پر رحم کھا کر یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا میں نے تم سے معذرت کی تھی؟ کیا میں نے کہا تھا کہ میں اس میں اس سے خوفزدہ ہوں اور تم یہاں سے چلی جاؤ؟ سوری ابن زماد، اس نے مجھے صرف ایک بات بتاؤ، کیا تم مجھے اس کے بارے میں بتانا پسند کرو گی؟ وہ انگلی اٹھا کر بولا، اس کے بارے میں بتانے کے لیے پہلے مجھے اپنی کہانی سنانی پڑے گی ابن زماد۔ میں نے تم سے تمہارے بارے میں کبھی نہیں پوچھا، ہاں یہ چاہا ضرور کہ تم مجھے بتاؤ، پھر بھی اگر یہ کہانی نہ سنانے کی ہو اور اس کے بغیر زورس کے بارے میں بتانا ممکن نہ ہو، تب بھی اگر تم خوشی سے یہاں رہنا چاہو تو میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ نہیں ابن زماد، میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتی ہوں، میں نے کہا۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تب میں نے کہا، میں نہیں جانتی جو تصویریں تم نے میرے ماضی کے بارے میں بنائی ہیں انہوں نے تمہیں کس حد تک مجھ سے روشناس کرایا، لیکن میں ابتدائی سے سب کچھ بتاتی ہوں اور میں نے اسے پوری تفصیل بتا دی، کوئی پہلو نہ چھپایا، زاغ کے بارے میں بھی ایک ایک لفظ بتا دیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا، میرے خاموش ہونے کے بعد بھی کچھ نہ بولا۔ میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ کافی دیر کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، تم نے میرے فن کو ایک نیا رخ دیا ہے، میرے ذہن میں ایک نئی تحریک پیدا ہوئی ہے۔ پتہ نہیں، میں نہیں جانتا کہ مجھے اس میں کامیابی ہوگی یا نہیں، لیکن ایک دلچسپ تجربہ ہوگا، یہ بے حد دلچسپ تجربہ، ناقابل یقین۔ پتہ نہیں میں نے اس دوران تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، تم ایک بہت مختلف کردار ہو، مگر قصور ظاہری کا تھا۔ کیا وہ واقعی مر گیا؟ اس شخص نے جھوٹ تو نہیں بولا؟ ابن زماد قطعی بے ربط باتیں کر رہا تھا، نہ جانے کیا سوچیں تھی اس کی۔ وہ پھر خاموش ہو گیا۔ بہت دیر کے بعد اس نے کہا، میں بھی تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گا، مجھے کچھ مہلت دے دو، اس کے لیے برا نہ ماننا۔ زورس ابن تہابی کے بارے میں تم نے کیا سوچا ابن زماد؟ ما قبل تاریخ کا کردار ہے، پراسرار علوم کا ماہر، لیکن کمزور پہلو رکھتا ہے، قادر نہیں ہے، پہلے بھی کمزور تھا، جبکہ سعدی، واہ کیا ہی دلچسپ داستان ہے۔ آؤ اٹھو، میرے ساتھ چلو، اٹھو، اس نے کہا اور میں اٹھ گئی۔ اس نے ایک دم آگے بڑھتے ہوئے کہا، تم نے غور نہیں کیا، وہ مٹی کی چادر اوڑھ کر سو گیا، یہ تعین کیے بغیر کہ اسے دور سیرت میں جاگنا ہے، اور وہ اپنی طلب کھو بیٹھا۔ وہ شعاؤں کی واپسی کے سفر میں ناکام رہا اور سعدی نے سفر کا معمہ حل کر لیا۔ وہ اب تک سعدی کو نہیں پا سکا، جبکہ سعدی موجود ہے، یہی مصر میں موجود ہے۔ وہ تمہیں مسحور کر کے مجبور نہیں کر سکا کہ تم اس کا ساتھ دو، پھر اس کے پراسرار علوم کس کام کے؟ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکا وہ ان سے۔ ابن زماد ہنس پڑا۔ میں اس کے الفاظ پر غور کر رہی تھی، واقعی یہ باتیں درست تھیں۔ ابن زماد کا رخ اپنے صنم قدے کی طرف تھا۔ میرے بدن میں پھر سنسنی سی پیدا ہو گئی۔ اس جگہ کو اس نے بہت پراسرار بنا کر پیش کیا تھا، نہ جانے وہاں کیا ہے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، مجھے بھی اندر آنے کا اشارہ کیا اور میں اندر داخل ہو گئی۔ اس نے روشنیاں جلا دی۔ عجیب جگہ تھی، دیواروں پر، چھت پر چپے چپے میں تصویریں بنی ہوئی تھیں، رنگ اور برش بکھرے ہوئے تھے، کاغذوں کے رول، کینوس بورڈ، ایک عظیم الشان کباڑ خانہ بنا ہوا تھا، لیکن اس کے بنائے ہوئے نقوش زندہ تھے، رنگ اتنے جاندار کہ بول پڑیں، نقوش اتنے اصل کہ انہیں نقش کہتے ہوئے شرم آئے۔ وہ بے مثال مصور تھا۔ اس کا اندازہ تو مجھے ان تصویروں سے ہو گیا تھا جو اس نے مجھے پیش کی تھی۔ یہی میری عبادت گاہ ہے۔ ایک بار پھر میں یہ سوال کروں کہ ابن زماد،
کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیوں؟ یہ صنم کدہ ہے، یہاں نقش بکھرے ہوئے ہیں، عبادت گاہیں تو مقدس ہوتی ہیں، یہ تو بت خانہ ہے۔ میں اسے بارگاہ فن کہتا ہوں۔ یہ فن کدہ بے شک ہے اور تمہارا فن ناقابل یقین ہے۔ میں کہتی ہوں تمہیں نقش گری میں عرفان حاصل ہے، لیکن تم اسے عبادت گاہ نہیں کہہ سکتے۔ کیا تم ان تصویروں کو سجدہ کرتے ہو؟ میری دنیا انہی میں آباد ہے۔ اور دین؟ میں نے سوال کیا اور وہ کھوئے کھوئے انداز میں مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، اصل میں تمہیں پہلے نہیں جان سکا تھا۔ ظاہری کو تمہاری حقیقت معلوم تھی تو اس نے بتانا چاہا تھا، لیکن مجھے یقین ہے زورس ابن تہابی نے اسے زندہ نہ چھوڑا ہوگا۔ اصولی طور پر یہ درست ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ زورس کے ساتھ؟ بے شک، وہ مظلوم ہے، اس سے کوتاہی ہوئی، لیکن اس سے اس کا ماضی چھین لیا گیا۔ ان میں سے ہر تصویر کی ایک داستان ہوگی، یہ تمام تصویریں داستان ہی ہیں جو نقش ہو گئی ہیں، لیکن تم ان داستانوں کو دہرانے کی فرمائش نہ کرنا، ان کے لیے صدیاں درکار ہوں گی۔ تم مجھے صنم کدے میں کیوں لائے ہو؟ تمہیں احساس دینا چاہتا تھا۔ تمہاری اصلیت جاننے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو۔ پھر وہ نادیدہ وجود میری اس حرم کی حرمت کو داغدار کر گیا۔ میں نے اسے ہمیشہ دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ رکھا ہے، لیکن اب وہ یہاں داخل ہو چکا ہے۔ میں نے سوچا کہ تم اس سے کیوں محروم رہو، اور اب… وہ خاموش ہو گیا، اور اب… میں نے اس کے الفاظ دہرائے، ان تصویروں کو غور سے دیکھو، مجھے بتاؤ یہ کیسی ہیں؟ میں تمہارے گھر میں پناہ گزین ہوں، مجھے آداب میزبانی یوں نبھانے چاہیے کہ تمہارے ذاتی معاملات نہ کرے دوں، لیکن مجھے بار بار یہ احساس ہو رہا ہے کہ تم میری اس مجبوری سے پوری طرح واقف ہو جس کے تحت میں تمہارے پاس قیام کیے ہوئے ہوں۔ تم صرف ان الفاظ کی تکمیل کرتے ہو جنہیں مناسب سمجھتے ہو، باقی بے دردی سے ٹال جاتے ہو۔ مثلاً اس نے پوچھا، میں نے تمہارے دین کے بارے میں پوچھا تھا، اور اب یہی جملہ تم نے ادھورا چھوڑ دیا اور مجھ سے تصویروں کے بارے میں پوچھنے لگے۔ یاد کرو، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ باتیں بتانے کے لیے مجھے وقت درکار ہے۔ دیکھو، ہر داستان کا ایک آغاز ہوتا ہے اور پھر انجام، درمیان میں بھی تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ آغاز کے فوراً بعد انجام ہو جائے تو داستان تشنا رہ جاتی ہے، بلکہ سرے سے داستان ہی نہیں رہتی۔ ہماری کہانی تو آغاز کے بعد درمیانی دور سے گزر رہی ہے، اگر اس کا انجام کر دیا جائے تو تشنگی باقی نہیں رہ جائے گی۔ میں ہنس پڑی۔ تمہارے اس موقف کو میں اس لیے اطمینان بخش قرار دیتی ہوں کہ اس میں تم نے ایک جواز پیش کیا ہے، اپنی برتری کے اظہار کے بجائے میرے اعتراض کو قبول کر کے میرے وجود کا اعتراف کیا ہے۔ ہاں ایسا ہے، زورس میری اجازت کے بغیر میرے حرم میں داخل ہو کر مجھے اس سے بد دل کر چکا ہے۔ دیکھو اسے، غور کرو، میں نے اس پر کتنی محنت کی ہوگی۔ یہ سب کچھ بے مثال ہے۔ میرے ذہن میں بھی اس کا تصور ایسا ہی تھا۔ خود ثالث ظاہری نے بھی تمہارے باکمال ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ ثالث ظاہری، مجھے اس کی موت کا افسوس ہے۔ اس کا شوق بھی دیوانگی کی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ مگر میرے ایک سوال کا اور جواب دے دو، وہ یہ کہ میں نے تمہارے اس نگار خانے میں انسانی آوازیں سنی تھی۔ یہ سب زندہ ہیں، لیکن صرف میری ذات کے لیے۔ سب مجھ سے بولتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، میں ان سے ان کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں، ہمارے درمیان بحث ہوتی ہے۔ میری دنیا انہی میں آباد ہے۔ تم نے مجھے تنابیہ کے بارے میں بتایا تھا۔ ہاں، وہ میری محبوب ہے، میری بیوی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اسے میں نے اپنے دل پر نقش کیا ہے۔ کیا اسے یہاں ان کے درمیان لے آتا؟ پھر وہ صرف میری کہاں ہوتی؟ اس نے بالحانہ لہجے میں کہا۔ میں خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ہم وہاں سے نکل آئے۔ اس نے پر احترام لہجے میں کہا، روشن جمال، تمہاری داستان سننے کے بعد تم میری ذاتی مہمان بن چکی ہو۔ بے شک تمہارے اس قیام سے میرے دوست ظاہری کا نام منسلک ہے، لیکن اب بات بدل گئی ہے۔ تم نے میری بقا کے لیے یہاں سے جانے کی بات کی تھی، لیکن اب میری درخواست ہے کہ میری بقا کے لیے تم یہاں رہو، کوئی تردد دل میں نہ لاؤ۔ اچھا، اب مجھے اجازت دو۔ وہ چلا گیا۔ میں آزاد تھی۔ دل میں ہزاروں خیالات لیے میں وسیع احاطے میں چکر لگانے لگی۔ سفید خوشنما بطخیں پانی میں اٹکھیلیاں کر رہی تھیں، انہیں دیکھتی رہی۔ دل میں بے شمار خیالات آنے لگے۔ یہ ماحول بھی بے حد پراسرار ہے۔ خود ابن زماد بھی کتنا عجیب انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک باکمال مصور ہے، لیکن زندہ تصویریں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ویسے تو خود اپنی ہی زندگی میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس رات بہت دیر تک جاگتی رہی تھی، پھر بہت سے پریشان کن خیالات دل میں لیے سو گئی، لیکن زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ کسی نے پاؤں ہلا کر جگایا۔ نیند بھاگ گئی۔ سنہری لڑکی میرے بالکل قریب تھی، حسین نقوش۔ اس کی صورت ہمیشہ سے پیاری تھی، لیکن میں نے اسے زاغ کے روپ میں بولتے دیکھا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نہیں، مجھ سے خوفزدہ نہ ہو، میں تمہاری دشمن نہیں۔ اس وقت اس کی آواز بے حد دلکش تھی۔ مجھے پہچانتی ہو نا؟ ارتن تلائی، مگر کیا تم زاغ نہیں ہو؟ ہرگز نہیں، میرا اپنا وجود ہے۔ میں بے جان ہوں تو تلائی زنجیر کی شکل اختیار کر لیتی ہوں، متحرک ہوں تو بہت سے روپ دھار سکتی ہوں۔ یہ میرا اصل وجود ہے۔
لیکن جو کچھ بھی ہو، زاہ کی اعلی کار ہو، غلطی اسی کی ہے اور میں اس سے یہ بات کہتی ہوں۔ اس نے گردن جھٹکتے ہوئے کہا، اس نے تم پر ابتدائی تاثر ہی غلط ڈال دیا ہے اور یہی چیز اس کے راستے روک رہی ہے۔ اگر روز اول وہ ساری سچائیوں کے ساتھ تم سے ملاقات کرتا اور تمہاری مشکلات کا حل پیش کرتا تو حالات قطعاً مختلف ہوتے۔ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اصل میں خود تمہاری اپنی نگاہ میں تمہارا کوئی تعین نہیں ہوگا، اس لیے تم سے اخلاقیات کے بارے میں کیا کہا جائے، ورنہ کسی کو اس طرح نیند سے جگا کر اسے اپنی مرضی کے مطابق بات چیت پر مجبور کرنا اخلاقی جرم ہے۔ اس وقت تمہیں ہوشیار کرنا ضروری تھا۔ ہو سکتا ہے کل کا دن اس عمارت میں تمہارے لیے خوشگوار نہ ہو۔ ہاں، زاہ کوششیں کر رہا ہے، مجھے اس کی کوششوں کا علم ہے۔ میں نے آنکھیں بھینچ کر گردن جھٹک دی۔ لیکن اب تم اس سلسلے میں مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ بہت سی باتیں اگر تم سننا پسند کرو۔ میری نیند تو خراب کر ہی دی تم نے۔ اب جو کہنا چاہتی ہو کہہ دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ عمارت چھوڑ دو، میرے ساتھ اسی وقت چلو اور اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ میرا ساتھ حاصل کرنے کے بعد تم ہر مشکل سے نکل جاؤ گی۔ جتنا وقت تمہیں اپنی تکمیل میں بسر کرنا ہے تمہارے لیے خوشگوار ترین ہوگا۔ تم مصر میں شہزادیوں جیسی زندگی بسر کرو گی۔ یہ بات تم جانتی ہو کہ تمہیں انتظار کرنا ہے، اور اس دورانیے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، زاغ بھی نہیں جانتا۔ ہر وقت میں زاغ کے زیر سایہ رہوں گی، میرے ساتھ قاہرہ کی حسین ترین عمارت میں اعلیٰ ترین تفریحات کے ساتھ۔ تمہیں تنہائی کا احساس ہے نا؟ میں تمہاری دوست کی حیثیت سے تمہارے ساتھ رہوں گی، ہر لمحہ تمہارا دل بہلاؤں گی۔ پہلے بھی زاغ نے مجھے تمہارے حوالے کیا تھا۔ تم کون ہو؟ یہ سوال نہ کرو، مگر میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ عظیم زارم ابن تہابی کی ایک کنیز، جس نے اس سے ہزاروں سال کی وفا کا عہد کیا ہے اور اس کی موت کے بعد اس کے خون سے یہ عہد نبھا رہی ہے۔ اور زاغ کی موت کے بعد، میں نے کہا اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، شاید اس کی دوسری نسلوں سے اس کے امکانات ہیں۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، کیا تمہیں احساس نہیں ہے کہ تم بے معنی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں یہ احساس نہیں ہے کہ جو پیشکش میں ٹھکرا چکی ہوں اسے تمہارے کہنے سے کیوں قبول کر لوں؟ میں نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں تمہیں اس نادانی سے باز رکھنا چاہتی ہوں۔ ایک دن تمہیں احساس ضرور ہوگا کہ تم نے ایک عظیم پیشکش ٹھکرا دی ہے۔ یہ سب بے شک علم و دانش کے شیدائی ہیں، لیکن صدیوں پرانی تاریخ کے اس کھیل میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ان کی زندگی چند روزہ ہے اور دیکھ لو وہ بے بسی سے مر جاتے ہیں۔ منوچہر خلازی، ڈان ایرن، ہاشمی، سالس ظاہری، ان میں سے کوئی نہیں بچا۔ اس کھیل سے آئندہ بھی جتنے منسلک ہوں گے بالآخر قصہ پاری نہ بن جائیں گے۔ صرف زاغ ہوگا جو تاریخ کی عدالت میں تمہارا ہاتھ تھام کر تمہارے وکیل کی حیثیت سے جائے گا۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو مجھ سے سن لو، زاغ میرے لیے کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو، لیکن وہ میرے باپ کا دشمن ہے۔ میرے باپ نے یہی کہا ہے مجھ سے کہ میں زاغ کو دشمن سمجھوں، اور میں احمد کمال سعدی کی اولاد ہوں، زورس ابن تہابی کی نہیں، جس کی نسلوں کی تم کنیز ہو۔ مجھے وہ کرنا ہے جو میرے باپ کی خواہش ہے، وہ نہیں جو زاغ چاہتا ہے۔ یہی میں نے پہلے کیا تھا اور آئندہ بھی یہی کروں گی۔ یہ فیصلہ بدل نہیں سکتی؟ ہرگز نہیں، میں نے جواب دیا، اور وہ گہری گہری سانسیں لینے لگی، پھر خاموشی سے اٹھی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ دوسری صبح دن چڑھے تک سوتی رہی تھی۔ سورج خوب چمک رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی فضا میں ایک عجیب سی بو بھی رچی ہوئی تھی۔ یہ شاید دھوئیں کی بو تھی۔ فضا میں ہلکی سی گھٹن بھی تھی۔ میں اچھل کر بستر سے نیچے اتر آئی۔ دل کانپ گیا تھا، شاید آگ لگی ہے اور شاید زاغ نے کچھ کر دیا ہے۔ رات کو ارتن طلائی کی واپسی کے بعد دیر تک سوچتی رہی تھی کہ اب بیچارہ ابن زماد خطرے میں ہے۔ زاغ میرا یہ ٹھکانہ بھی ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس نے رات کی کوشش میں ناکام ہو کر غصے کے عالم میں یہ کر بھی ڈالا تھا۔ میں وحشت زدہ ہو کر باہر نکل آئی۔ اندازہ درست تھا، باہر دھوئیں کے مرغولے نظر آ رہے تھے۔ کچھ ہو گیا ہے، ضرور کچھ ہو گیا ہے۔ دھواں عمارت کے اگبی حصے سے اٹھ رہا تھا۔ میں اس طرف دوڑنے لگی۔ آگ کھلی جگہ روشن تھی۔ ابن زماد اس کے کچھ فاصلے پر کھڑا اس آگ کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا، لیکن جو کچھ جل رہا تھا اسے دیکھ کر میرا دل ہل گیا۔ ان کاغذی اور روغنی تصویروں کو میں پچھلے دن ہی دیکھ چکی تھی۔ فن مصوری کے نوادرات ایک جگہ ڈھیر تھے، بیشتر جل چکے تھے، بیشتر جل رہے تھے، اور ابن زماد ان کے قریب ساکت کھڑا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچ گئی۔ میں نے رندھے ہوئے لہجے میں کہا، یہ کیا ہوا ابن زماد؟ میں نے تمہیں ہوشیار کیا تھا، میں نے تم سے کہا تھا۔ تمہارا متاع حیات ضائع ہو گیا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ انہیں باہر نکال کر کس نے آگ لگائی ہے؟ میں نے، ابن زماد پرسکون لہجے میں بولا۔ مگر کیوں ابن زماد؟ اس کی دو وجوہات تھیں۔ اول تو یہ کہ اب یہ میری نہیں رہی تھی، دوسرے بھی ان سے آشنا ہو گئے تھے۔ دوسری آنکھوں نے ان کا حسن دیکھ لیا تھا، ان کی پاکیزگی داغدار ہو گئی تھی۔ یہ فن سے انصاف نہیں تھا۔ دوسری وجہ
میں نے سوال کیا۔ انہیں راکھ ہو جانے دو، پھر ہم انہیں پانی میں دفن کر دیں گے تاکہ انہیں سکون مل جائے۔ ارے ہاں، بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ تم نے مجھے ناشتے کی بھی عادت ڈال دی ہے، کب سے تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے ایک بات کا یقین دلا دو ابن زماد، پوری سچائی سے مجھے اس بات کا یقین دلا دو کہ یہ سب کچھ تم نے ہی کیا ہے۔ ہاں، تمہیں اس میں شک کیوں ہے؟ تم جانتی ہو میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تب ٹھیک ہے۔ رات کو مجھے زاہ کا پیغام موصول ہوا تھا۔ رات کو اس کا ہرکارہ میرے پاس آیا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھ سے متعلق ہر چیز فنا ہو جائے گی اگر میں نے اس کو قرب اختیار نہ کیا تو۔ میرے دل میں یہی خیال آیا تھا کہ تمہارا صنم کدہ تمہاری جنت ہے، وہ ختم ہو جائے تو تم خود بخود ختم ہو جاؤ گی۔ میں نے سوچا کہ شاید اس نے یہ مکروہ عمل کیا ہے۔ زاہ کا ہرکارہ تمہارے پاس آیا تھا؟ ہاں، میری خوابگاہ میں۔ میں تمہیں ارتن طلائی کے بارے میں بتا چکی ہوں۔ میں نے ابن زماد کو پوری تفصیل بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب مجھے دروازے بند کرنے پڑیں گے۔ دنیا بھی عجیب ہے، اتنی برائیاں دل میں ڈال دیتی ہے کہ اچھائیوں کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے میری حرم کا تقدس پامال کیا اور پھر دوبارہ تمہیں پریشان کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، اب یہ دروازے بند ہو جائیں گے، اور روشن جمال تم مطمئن رہو، اپنا نگار خانہ میں نے خود جلایا ہے۔ جاؤ اب ناشتہ تیار کرو۔ میں اس کے حکم کی تعمیل کرنے چلی آئی تھی۔ کون سا دل نہ ہو یہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے۔ لگتا ہے انسانوں کی دنیا سے واسطہ ہی نہیں رہا۔ ہر کردار اسرار کے پردوں میں پوشیدہ، ناقابل فہم، انوکھا، ہر واقعہ دل دہلا دینے والا، لیکن کسی کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ خود کو پتھر بنا لینا چاہتی تھی مگر پتھر نہیں تھی۔ اعصاب اس طرح کرہانے لگتے تھے کہ مر جانے کو جی چاہتا تھا۔ مصور نے اپنا فن خاک ستر کر دیا۔ وہ دنیا سے بیگانہ رہتا تھا۔ نہ جانے اس نے اپنی کتنی عمر ان تصویروں کی تخلیق میں صرف کر دی تھی، اور پھر خود ہی وہ مطمئن ہے۔ اس کے بعد زاغ، وہ اب ابن زماد کا دشمن ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی میرا سہارا بن جائے۔ وہ مجھے ساری دنیا سے مایوس کر دینا چاہتا ہے۔ کیا زاغ ابن زماد کو قتل کر دے گا؟ کیا ابن زماد اس سے اپنا تحفظ کر سکے گا؟ ڈان ایرن نے ایک بار کہا تھا کہ وہ زاغ سے خوفزدہ نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، لیکن زاغ بہت شاطر تھا۔ ڈان ایرن اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ ناشتہ تیار ہو گیا۔ میں نے اس ماحول میں کچھ بہتری پیدا کر دی تھی۔ ناشتہ اب میز پر لگایا جاتا تھا۔ اندرونی حصوں کو میں نے خوب چمکا دیا تھا۔ اس وقت بھی ناشتہ میز پر لگا کر میں ابن زماد کو اطلاع دینے چل پڑی، لیکن وہاں حریمہ قدس کو دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ شاید ابھی وہاں پہنچی تھی۔ مجھے اس کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، کیوں ابن زماد؟ آخر کیوں؟ ابن زماد نے مسکرا کر کہا، اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس۔ کسی شے سے دل بھر جائے تو اس کا کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں، کیسی ہوں گی وہ؟ تم نے سب کچھ راکھ کر دیا۔ آگ بجھ چکی تھی اور ابن زماد نے اب اس پر پانی ڈال دیا تھا۔ عجیب منظر تھا۔ پھر حریمہ قدس نے مجھے دیکھ لیا۔ اس کی آنکھیں عجیب انداز میں مجھ پر جم گئی تھیں۔ ناشتہ تیار ہو گیا؟ ابن زماد نے پوچھا۔ ہاں چلیے، آپ بھی آئیے محترمہ حریمہ۔ ابن زماد کے پیچھے پیچھے وہ بھی آئی۔ شاید بالا بالا ہی ابن زماد تک پہنچ گئی تھی۔ اب اندرونی حصوں سے گزری تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایک ایک شے کو دیکھنے لگی۔ تمہاری تو تقدیر ہی بدل گئی ابن زماد، تمہارا گھر ہی نہیں لگتا۔ حالانکہ تمہاری اس بے ترتیبی میں جو حسن پوشیدہ تھا وہ لازوال تھا۔ وہ رک کر مسکرائی، پھر بولی، میرا خیال ہے اس کے بعد جب میں تم سے ملوں گی تو تم خود بھی نہ پہچانے جاؤ گے۔ آؤ ناشتہ کرو۔ ابن زماد میز کے گرد بیٹھتے ہوئے بولا، شکریہ، میں ناشتہ کر چکی ہوں۔ مس روشن جمال نے تمہاری زندگی ہی بدل دی ہے۔ ہاں مجھے اس کا اعتراف ہے، ابن زماد نے کہا۔ تمہارا صنم کدہ بھی یقیناً انہی کی معجز نمائی کا شکار ہو گیا۔ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ ابن زماد کے انداز میں سادگی تھی۔ بہت خوب۔ بعض لوگ بہت ساحر ہوتے ہیں حالانکہ نظر نہیں آتے۔ روشن جمال کے سحر نے ایک ساحر پر فتح پا لی۔ اس پر مجھ سے زیادہ خوش اور کون ہوگا؟ میں نے تو اس کی کوشش میں ساری زندگی خرچ کر دی۔ حریمہ قدس کے لہجے میں حسرت تھی۔ میں اس کا انداز سمجھ رہی تھی، جبکہ ابن زماد اطمینان سے ناشتے میں مصروف تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ حریمہ کی باتوں پر غور بھی نہ کر رہا ہو۔ اچانک اس نے کہا، حریمہ مجھے نئے رنگ درکار ہیں، برش اور کینوس بھی۔ کیا تم ان کا بندوبست کر سکتی ہو؟ برش اور کینوس بھی؟ حریمہ نے تنزیہ کہا۔ ہاں وہ بھی۔ تعجب ہے، نئے رنگ تو سمجھ میں آتے ہیں لیکن برش اور کینوس بھی؟ اب آپ کیا بنائیں گے ابن زماد؟ کوئی مجھ سے یہ سوال کر دے تو میں اپنی طلب واپس لے لیا کرتا ہوں۔ یہ میری پرانی عادت ہے۔ چنانچہ تم اس فضول کام سے بری الزما ہو۔ روشن جمال، تم خاتون قدس کو چائے تو پلاؤ، میں ذرا مصروف ہوں۔ وہ اٹھا اور واپس اندرونی حصے میں چلا گیا۔ حریمہ منہ کھول کر رہ گئی تھی، پھر وہ خود بھی اٹھ گئی۔ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، میں نے عمر بھر اس کی پوجا کی ہے۔
پجارن اپنے دیوتا کو اتنی آسانی سے کسی کے حوالے نہیں کرتی. تمہیں ابن زماد کو حاصل کرنے کے لیے بہت مشکل مراحل سے گزرنا ہوگا روشن جمال. البتہ خود مجھ سے بھی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. کاش میں تمہیں اس وقت اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کر لیتی. بس یا اور کچھ بھی کہنا ہے؟ تم اپنی کامیابی پر بہت مغرور ہو نا. چائے پیو گی؟ میں نے حقارت سے پوچھا. تمہارے ہاتھوں سے؟ اس کی آواز میں نفرت کی چنگاریاں تھیں. اوکے جاؤ. سالس ظاہری کم از کم عورت کے معاملے میں ناتجربے کار شخص تھا، ورنہ تم جیسی عورت کو خاص عورت نہ سمجھتا. اس نے تمہاری بہت تعریف کی تھی. میں تم سے بہت کچھ کہتی، بہت سی باتیں کرتی، لیکن تم ذہنی طور پر بہت پست ہو حریمہ قدس. اس لیے جو کچھ میں تم سے کہوں گی وہ میری توہین ہوگی. بس اتنا ضرور سنتی جاؤ. ابن زماد کی عمر کچھ بھی ہو، وہ میرا باپ نہیں ہے، لیکن ہم دونوں کے دلوں میں باپ اور بیٹی کے سے جذبے ہیں. اس نے مجھے خوش آمدید کہتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا دل میرے لیے ایک باپ کی طرح کشادہ ہے. کیا؟ حریمہ قدس لرز گئی. عورت، عام عورت، میں نے شدید حقارت سے کہا اور خود بھی دوسرے دروازے کی طرف مڑ گئی. اس کے بعد میں نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا تھا. مجھے شبہ تھا کہ وہ میرا تعاقب کرے گی، میرے کمرے کو تلاش کرے گی، اس لیے میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا. لیکن اس نے یہ سب کچھ نہ کیا اور غالباً چلی گئی. میں ایک آرام کرسی میں دراز ہو گئی تھی. ابن زماد پر واقعی حیرت تھی. اس نے حریمہ سے نئے رنگ اور برش کی فرمائش کی تھی اور وہ واپس بھی لے لی تھی. اب شاید وہ اپنے اس نگار خانے میں نیا کام شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن اب کیا بنانا چاہتا تھا؟ نہ جانے کتنے طویل عرصے کی محنت ضائع کر دی تھی اس نے. بہت دیر کے بعد میں باہر نکلی. سب سے پہلے باہر جا کر حریمہ قدس کی کار دیکھی. وہ جا چکی تھی. پھر عادت کے مطابق ایک طویل چکر لگایا اور اس جگہ پہنچ گئی جہاں ابن زماد کی کاوشوں کی راکھ پڑی ہوئی تھی. میں نے ان تصویروں کو دیکھا تھا، بہت سی تصویریں دیکھی تھی، لیکن جو کچھ ابن زماد کے نگار خانے میں دیکھا تھا وہ مختلف تھا. در حقیقت وہ بولتی ہوئی تصویریں تھیں، یا پھر ان کا تاثر دل پر اس طرح حاوی تھا کہ وہ منفرد محسوس ہوتی تھیں. اس وقت اس جلی ہوئی سیاہ راہ کو دیکھ کر بھی دل پر وہی احساس طاری ہو گیا تھا. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سب سسک رہی ہوں، یاس بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی ہوں، آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہی ہوں. میرے دل میں ایک دکھ سا پیدا ہو گیا. تبھی عقب سے ابن زماد کی آواز ابھری. مجھے بھی افسوس ہے، لیکن گردش کائنات یہی ہے، نئے آتے ہیں، پرانے چلے جاتے ہیں. ایسا نہ ہوتا تو زمین کی وسعتیں ان سب کو کیسے سمیٹتی؟ کرۂ ارض یہ بوجھ کیسے سنبھالتا؟ انسان کہاں رہتے، کیا کرتے، کیسے جیتے؟ ہیلو، میں نے بھاری آواز میں کہا. آؤ کہیں بیٹھ کر باتیں کریں گے، اس نے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑی. ہم ایک پرسکون گوشے میں آ بیٹھے. ابن زماد نے کہا، جو کچھ میں نے کیا اس کا بنیادی تصور ہے. اس نگار خانے میں ایک ایسا کام کرنا چاہتا ہوں میں جو مصر کی قدیم تاریخ میں ہلچل مچا دے گا. کسی مصور نے یہ نہیں کیا ہوگا. وہ کیسے؟ میں نے سوال کیا اور ابن زماد مسکرا دیا. پھر بولا، تم نے مجھے اپنے ماضی کے بارے میں اس وقت تک کچھ نہیں بتایا تھا جب تک میں نے پوچھا نہیں تھا. پھر میں نے تم سے سوال کیا تو تمہاری آنکھوں میں ماضی کے نقش نمودار ہو گئے اور میں نے انہیں تصویروں میں قید کر لیا. انا تم سلاتیہ ثانی، اگر تم نے کسی انوکھے عمل کے تحت ماضی کی تاریخ کے کسی عہد میں جنم لیا ہے تو تمہاری آنکھوں میں وہ نقش تحریر ہوں گے. تمہارے دماغ کے کمپیوٹر میں وہ ڈسک ضرور محفوظ ہوگی. میرے سوالات اسے متحرک کریں گے اور میں اس دور کو نقش کروں گا. بالکل اس طرح جیسے وہ تھے. میں نے اسی بڑے کام کے لیے اپنا نگار خانہ خالی کیا ہے، اسی بڑے کام کے لیے. اس کی آنکھیں نیم واہ ہو گئیں، جیسے وہ ماضی میں جھانک رہا ہو، بہت دور تک دیکھ رہا ہو. عین اس وقت مجھے ایک سایہ سا سر سے گزرتا ہوا محسوس ہوا. ساتھ ہی پروں کی غیر معمولی پھڑپھڑاہٹ بھی سنائی دی تھی. بے اختیار نگاہ اوپر اٹھ گئی اور میری ساری جان آنکھوں میں کھینچ آئی. سیاہ پرندہ ہمارے سروں سے گزر گیا تھا. وہ شلا شلائی کے سوا اور کوئی نہیں تھا. زاغ کا منحوس نشان جس کے نظر آنے کے بعد نحوست کا نزول لازمی ہوتا تھا. وہ برق جیسی رفتار سے پرواز کرتا ہوا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. ابن زماد مسلسل کچھ بول رہا تھا لیکن میری سماعت اسے قبول نہیں کر رہی تھی. میں ماضی کے واقعات سے خوفزدہ تھی. سب سے پہلے وہ پرندہ منوچہر خلازی کی الماری سے نمودار ہوا تھا. اس کے بعد وہ سالک جلال کی موت کا سبب بنا. اس کے بعد لاتعداد واقعات اس کی نحوست سے وابستہ رہے. زاغ اس پرندے سے سراغ رسی کرواتا ہے، پھر عمل کر ڈالتا ہے. ابن زماد تصور کی دنیا سے نکل آیا. اس نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا، لیکن میرے چہرے پر نگاہ ڈال کر وہ سنجیدہ ہو گیا. نہیں روشن جمال، نہیں میری بچی، اس میں تمہارے لیے خوف کا کوئی پہلو نہیں ہے. اس تمام عمل سے تمہاری ذات کو نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ وہ کہانی جو ابھی تمہارے اپنے ذہن میں موجود ہے خود تمہاری نگاہوں میں واضح ہو جائے گی. مجھے اگر کامیابی حاصل ہو گئی تو اپنے دور سے روشناس ہو جاؤ گی. میں تمہاری باتوں سے خوفزدہ نہیں ہوں ابن زماد. کوئی اور خیال آ گیا ہے تمہیں؟
ابھی جب تم مجھے اپنی مطمئن نگاہ سمجھا رہے تھے تو وہ منحوس پرندہ ہمارے سروں سے گزرا تھا۔ کون سا منحوس پرندہ؟ شلا شلائی، میں نے سرسراتی آواز میں کہا، اور وہ غور کرنے لگا، پھر چونک کر بولا، تمہارا خیال ہے کہ وہ میری طاق میں تھا؟ کمینے زاغ سے کچھ بعید نہیں۔ زاغ کا ہرکارہ اسی طرح اس کے لیے سراغ رسی کا کام کرتا ہے، پھر زاغ کچھ کر ڈالتا ہے۔ اب اسے علم ہے کہ تم میرے پشت پناہ ہو، یہی تو چاہتا ہے وہ کہ کوئی میرا غم گسار نہ رہے اور میں اس کے رحم و کرم پر جا پڑوں، میں اپنے باپ کا مشن کمزور کر دوں اور وہ احمد کمال سعدی سے اپنا انتقام لے سکے۔ وہ یقیناً تمہیں ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ تم نے بر وقت مجھے اس بات سے آگاہ کر کے اچھا کیا، یوں بھی وہ کبھی نہ چاہے گا کہ تم وقت سے قبل اپنے ماضی سے آگاہ ہو سکو۔ آہ کاش تم مجھے اسی وقت اس پرندے سے آگاہ کر دیتی۔ خیر کوئی بات نہیں، میں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اس کے باوجود وہ احمق مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر کے اپنے حق میں بہت برا کرے گا۔ تم نے میرا مطلب سمجھ لیا؟ ہاں، رنگوں اور لکیروں کا جادوگر ابن زماد میرے ذہن میں محفوظ ماضی کو کسی نہ کسی طرح تلاش کرے گا، یہی مقصد ہے میرا۔ میں خلوص دل سے حاضر ہوں، مگر میں جانتی ہوں تمہیں رنگ اور کاغذ وغیرہ درکار ہیں۔ میں اس کے لیے خود کو پیش کرتی ہوں۔ جس ہوٹل میں میرا قیام تھا وہاں میرے بہت سے سونے کے سکے محفوظ ہیں، وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوئے تو مجھے خوشی ہوگی۔ ابن زماد ہنسنے لگا، پھر بولا، اب تمہیں میرے نگار خانے میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ وہاں جاؤ اور دیکھو رنگ، برش اور ضرورت کی دوسری اشیاء وہاں کس قدر موجود ہیں۔ وہ کہاں سے آئیں؟ کیا تمہیں ان تازہ پھلوں اور ضروریات کی دوسری چیزوں پر بھی حیرت نہیں ہوتی جو یہاں دستیاب ہو جاتی ہیں؟ میں نے تمہیں اپنے ان دوستوں کے بارے میں بتایا تو تھا جو میری ضرورتیں جانتے ہیں اور مہیا کر دیتے ہیں، مگر میں نے انہیں کبھی آتے جاتے نہیں دیکھا۔ صاحب ظرف ہیں، کسی پر آیا نہیں ہوتے، کسی کو خبر نہیں ہونے دیتے۔ وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا، پھر ہنس کر بولا، اوہ وہ بیچاری حریمہ قدس احمق ہے، بالکل احمق۔ ابن زماد نے میرے انکشاف کا نوٹس نہیں لیا تھا، وہ لاؤبالی انسان تھا۔ مجھے اب تک اسی طرح کے لوگ ملے تھے، تنہائی میں سوچیں ہی ساتھی ہوتی تھیں، اور سوچوں میں خالد بھی ہوتا تھا، اور اب تو وہ بھی ایک بھولی بسری یاد کی طرح تھا، نہ جانے کہاں گم ہو گیا تھا۔ دوبارہ کبھی نظر بھی آئے گا یا نہیں، اس کے نتائج سالی ظاہری نے بتا دیے تھے، بات سمجھ میں بھی آتی تھی۔ بہرحال اب تو تنکوں کے سہارے بھی قیمتی تھے۔ ابن زماد نے شاید تیاریاں مکمل کر لی تھیں، مجھے اس عمارت میں لے گیا۔ اس کے بیان کے مطابق مصوری کا تمام سامان موجود تھا۔ بہت سے بورڈ نظر آ رہے تھے جن پر سادہ کینوس لگے ہوئے تھے۔ میرے لیے کرسی رکھی گئی تھی جس کے سامنے قد آور آئینہ نظر آ رہا تھا۔ اس آئینے کے دونوں طرف 2 اور آئینے رکھے ہوئے تھے۔ ابن زماد نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر مسکرا کر بولا، اس ناقابل یقین کام کی ابتدا کر رہا ہوں اور کامیابی کا خواہش مند ہوں۔ طریق کار یہ ہے کہ اس آئینے میں خود کو دیکھو، لیکن توجہ اپنی آنکھوں پر مرکوز رکھو۔ میں تم سے جو کچھ پوچھتا جاؤں اس کا جواب دیتی جاؤ۔ کیا تم تیار ہو؟ ہاں ابن زماد، ہم سیت کے دور کی بات کرتے ہیں، فرائنا کے دربار، عمرہ اور روسا سے آراستہ، مصر کے گلی کوچے بازار سجے ہوئے، اور ایک مشکل وقت جب اناتم سلاتیہ پر انکشاف ہوا کہ اس کے ہاں پیدا ہونے والی بچی جس شخص کی اولاد ہے وہ تاریخ کی قدیم شخصیت نہیں بلکہ نئی دنیا کا ایک انسان ہے جو اپنی صلاحیتوں کی بنا پر خود کو تاریخ میں ضم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جانتی ہو وہ معصوم بچی کون تھی؟ میری معلومات کے مطابق وہ معصوم بچی میں تھی، لیکن وہاں کیا تھا، ماحول کیسا تھا، میری نظر میں نہیں آ سکا۔ ابن زماد پھر بولا، بچی کچھ اور بڑی ہوئی، اس نے دیکھا، اس نے سوچا، اس نے محسوس کیا، وہ خود کو کیا پاتی تھی، وہ خود کو کیا پاتی تھی۔ اس کی آواز پھٹ گئی اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ میں نے آئینے سے نگاہ ہٹا کر اس پر جما دی تھی۔ وہ تھکا تھکا نڈھال نظر آ رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح بیٹھا رہا، پھر جب اس کے جسم میں جنبش نہ ہوئی تو میں نے کہا، کیا میں اپنی جگہ بیٹھی رہوں؟ اس نے آہستہ سے گردن اٹھائی، مجھے دیکھا، پھر مزمحل مسکراہٹ سے بولا، ہاں اب تمہاری وہاں موجودگی ضروری نہیں ہے۔ میرا یہ تجربہ ناکام رہا ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، فطری وجوہات ہیں۔ کیا تم اس وقت اتنی چھوٹی تھی کہ تمہاری کوئی سوچ نہیں تھی، کوئی احساس نہیں تھا؟ کسی ماحول کو سامنے لانے کے لیے پختہ تصور کی ضرورت ہوتی ہے۔ آہ کاش یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا، کاش۔ تم نے اس تجربے کے لیے اپنی تصویروں کو تباہ کر دیا۔ نہیں، ان کی جگہ دوسرے جہاں آباد ہو جائیں گے، نئی مصروفیتیں تلاش کر لوں گا۔ مجھے افسوس ہے میں تمہارا ماضی تمہارے سامنے نہ لا سکا۔ اگر برا نہ مانو تو مجھے یہیں چھوڑ دو، تم آرام کرو، تھک گئی ہوگی۔ اس رات وہ کھانے میں بھی میرے ساتھ شریک نہیں تھا۔ مجھے اس کے دکھ کا احساس تھا، مگر یہ اس کا معاملہ تھا، میں تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں اس کی وجہ سے افسردہ تھی۔ دوسری صبح وہ ناشتے پر بھی نہ آیا۔
اس عمارت سے ہی باہر نہیں نکلا تھا اور میں اس کی اجازت کے بغیر ادھر کا رخ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہر طرح کی مراعات کے باوجود ایک حد قائم رکھنا اچھا ہوتا ہے۔ ناشتے کے بعد احاطے میں نکل آئی۔ یہاں ہم دونوں کے سوا مستقل مکینوں میں یہ بدقیں تھی۔ اس مختصر وقت میں ہی وہ مجھ سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ مجھے دور ہی سے دیکھ کر کنارے پر سمٹ آتی تھی۔ میں ان کے قریب پہنچ کر ڈبے سے بسکٹوں کے ٹکڑے نکال کر ان کے سامنے ڈالنے لگی۔ دیر تک یہ مشغلہ جاری رہا، یہاں تک کہ بسکٹ ختم ہو گئے۔ میں نے خالی ڈبہ ایک طرف اچھال دیا اور طائرانہ نگاہوں سے احاطے کو دیکھنے لگی۔ اس دوران ایک بار احاطہ صاف کیا تھا، پورا دن صرف ہو گیا تھا، لیکن اجاڑ جگہ بھی پررونق ہو گئی تھی۔ اسے اور درست کرنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ پھر میری نگاہ سامنے اٹھ گئی۔ ابن زماد ادھر ہی آ رہا تھا۔ دور سے ہی میں نے اس کا جائزہ لیا۔ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا اور اب تر و تازہ نظر آ رہا تھا۔ میں استقبالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، لیکن اس کے بائیں سمت کے ایک درخت سے شلائی نے غوطہ لگایا اور بے حد کریہ چینخ کے ساتھ ابن زماد پر حملہ آور ہو گیا۔ اس نے اپنے پنجے اس کے سینے پر گاڑے اور بھیانک چونچ سے ابن زماد کا نرخرا پکڑ لیا۔ ابن زماد لڑکھڑا، پھر سنبھل کر اس نے پرندے کو پکڑ لیا اور ادھر ادھر ڈولتے ہوئے پرندے کو خود سے علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خونخوار پرندہ پروں کو پھڑپھڑاتے ہوئے مسلسل کریہ انداز میں چینخ رہا تھا۔ میرے حلق سے وحشتناک چینخیں نکلنے لگیں۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگی اور اس کے قریب پہنچ گئی۔ دماغ میں کچھ نہیں تھا، بس کسی طرح ابن زماد کو اس خونی پرندے سے بچانا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے پھیلے ہوئے پر پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ بے حد چکنے اور سخت تھے۔ میرے ہاتھ انہیں گرفت میں نہ لے سکے۔ میرے حلق سے بھی جذباتی انداز میں مسلسل چیخیں نکل رہی تھیں۔ جب پروں پر میری گرفت قائم نہ ہو سکی تو میں نے اس کے جسم کو پکڑ کر پوری قوت سے کھینچا۔ اس بار میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن اس کے پنجوں اور چونچ کے ساتھ ابن زماد کی کھال کسی کاغذ کی طرح اترتی چلی آئی تھی۔ وہ کسی تصویر کی طرح پھٹ گیا تھا۔ جہاں سے تصویر پھٹی تھی وہاں سے اس کے خد و خال غائب ہو گئے تھے۔ پرندہ پھر میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اس بار جب میں نے اسے کھینچا تو ابن زماد کے جسم کے دوسرے پرزے کھینچ آئے۔ البتہ اس بار پرندہ اس پر نہ لپکا، بلکہ کریہ آوازیں نکالتا ہوا اوپر اڑتا چلا گیا۔ میں اس کے بجائے ابن زماد کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تھا۔ ذرا بھر شبہ نہیں تھا اس بات میں۔ خونی پرندے نے میرے سامنے اس پر حملہ کیا تھا، لیکن اب وہ تصویر کی طرح پھٹا پڑا تھا۔ اس کے پرزے ہوا میں منتشر ہو رہے تھے۔ نہ خون کا کوئی قطرہ تھا، نہ گوشت پوشت کا کوئی نشان۔ میرا سر چکرانے لگا اور میں گرنے کے قریب ہو گئے۔ اسی وقت کچھ فاصلے سے مجھے آواز سنائی دی، روشن جمال۔ میں نے سہم کر دیکھا۔ وہ بھی ابن زماد ہی تھا جو سامنے سے آ رہا تھا۔ وہ بڑے سکون سے چلتا ہوا میرے قریب پہنچا اور پھر اچانک رول ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے کوئی مڑی ہوئی تصویر کھل کر دوبارہ رول ہو جاتی ہے۔ پھر وہ مجھے تیسری بار اسی طرح سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا اور میرے قریب پہنچ کر رول ہو گیا۔ میرے پاؤں بے جان ہو گئے۔ بے ہوش تو نہیں ہوئی، لیکن اعصاب جواب دے گئے تھے۔ گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی، بدن پر راشا تاری تھا۔ اسی عالم میں وہ چوتھی بار آتا ہوا نظر آیا۔ اس بار وہ میرے قریب کھڑا رہا، پھر نرم لہجے میں بولا، روشن جمال، اٹھو یہاں سے، اٹھو، یہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، آؤ میرے ہاتھ کا سہارا لو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور میرا داہنا ہاتھ بے اختیار اوپر اٹھ گیا۔ گرم جاندار طاقتور ہاتھ نے مجھے سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ نہیں میرے جگر گوشے، تم اتنی کمزور نہیں ہو، خود کو سنبھالو۔ اس کی نرم آواز ابھری۔ وہ میرے حلق سے چینخ سسکی کے ساتھ نکلی اور نہ جانے کون سے جذبے سے بے اختیار ہو کر میں اس کے سینے سے جا لگی۔ میری سسکیاں کوشش کے باوجود نہیں رکی تھیں، بری طرح رونے لگی تھی میں۔ وہ میرے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ بڑی شفقت تھی اس لمس میں۔ چند لمحات کے بعد میں نے خود پر قابو پا لیا۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، آؤ کہیں بیٹھیں، آؤ، تمہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ زورس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں، اس نے اپنے اور میرے درمیان سے وہ اخلاقی دیوار گرا دی ہے جس کے تحت میں اس کے خلاف کچھ کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کرتا۔ ہم اس جگہ سے کچھ فاصلے پر جا بیٹھے۔ مجھے اس کی باتوں سے ڈھارس ہوئی تھی۔ ان تمام واقعات کے پیش نگاہ اور آخر میں شلائی کو دیکھ کر مجھے یہ شبہ ہو گیا تھا کہ زاغ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ لیکن زاغ کی ناکامی نے ہمت بڑھا دی۔ ابن زماد خود بھی بہت کچھ تھا۔ اس نے کہا، اب مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس کے خلاف کچھ بھی کر لوں۔ ویسے میرے ذہن کی تصدیق ہو گئی، وہ معمولی عقل رکھتا ہے۔ اگر وہ بہت ذہین ہوتا تو اسے علم ہوتا کہ میں کون ہوں۔ ہم پہلے ہی اس کا تجزیہ کر چکے تھے، جیسا سوچا تھا ویسا ہی نکلا۔ تم کون ہو ابن زماد؟ میں نے بے اختیار سوال کر دیا۔ وہ چونک پڑا۔ اتنی محبت، اتنا اعتماد، اتنا پیار دینے کے بعد بھی تم میرے ساتھ دوسروں جیسا رویہ روا رکھو گے؟ مجھے میرے مقام سے آگے نہیں بڑھاؤ گے؟ مجھے تمہارے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوگا؟ میری داستان تمہارے لیے بے مقصد ہے،
تمہاری کہانی میں میرا کردار کہیں نہیں آتا. میں پھر بھی جاننا چاہتی ہوں اگر تم مجھے اس قابل سمجھو. نہیں روشن جمال، تم خود تاریخ کا ایک دلچسپ کردار ہو، ناقابل فہم اور الجھا ہوا. میرے اور تمہارے درمیان تاریخ کا قدیم رشتہ ہے، لیکن ایک خوف ہے مجھے. کیا؟ میرے بارے میں جان کر تمہیں ایک مایوسی کا احساس ہوگا، تم بددلی کا شکار ہو جاؤ گی. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، غیر شعوری طور پر ہوگا. تاہم تمہاری خواہش ہے کہ تم مجھے جانو. مجھے جاننا چاہتی ہو؟ ہاں، میں نے کہا، اور وہ اچانک جہاں بیٹھا تھا اسی جگہ لیٹ گیا. اس نے پاؤں پھیلا دیے اور پھر وہ رول ہونے لگا. وہ کسی کاغذ کی طرح لپٹ گیا تھا، کسی ہلکے کاغذ کی مانند. اس کا وجود دوسری طرف سے پھیلے بھدے بوسیدہ کاغذ کی شکل اختیار کر گیا. اس کے اندر اس کے خد و خال تھے. مجھ پر سختہ طاری ہو گیا. میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے لرزتے ہوئے بدن کے ساتھ اس کو دیکھ رہی تھی. کچھ دیر وہ اسی طرح پڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ کھلنے لگا. اس کے بعد اٹھ کر بیٹھ گیا. اب وہ اصل حالت میں تھا. میں ابن زماد ہوں. پتہ نہیں تاریخ کے کون سے دور سے میرا نام آتا ہے. تاریخ اور سینین سے واقفیت نہیں ہے، نہ ہی میں نے سینین میں خود کو تلاش کیا. مجھے اس سے کبھی دلچسپی نہیں رہی. وہ بھی کسی فرعون ہی کا دور تھا. ابن زماد چرواہے کا بیٹا. بہت چھوٹی سی عمر میں اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ آ پڑا تھا. اس کا باپ سانپ کاٹنے سے ہلاک ہو گیا. ماں اور 3 بھائیوں کی پرورش کا بوجھ بہت چھوٹی عمر میں اسے سنبھالنا پڑا. لیکن اس نے بھیڑوں کے ساتھ جنگلوں سے دوستی کر لی. درختوں اور پتوں سے اس کی شناسائی ہو گئی. اس کے درمیان اس کی دنیا آباد ہو گئی. وہ ان میں محو ہو گیا. ہوائیں جہاں جہاں سے گزرتی وہاں کی کہانیاں سناتی. اسے سارے جہاں کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا. انہی ہواؤں نے درختوں کے بجتے ہوئے پتوں کی آواز سے اسے تنابیہ کی داستان سنائی. اس کے حسن و جمال کی ایسی تصویر کھینچی کہ وہ اس پر فریفتہ ہو گیا. اس کی آنکھیں تنابیہ کو تلاش کرنے لگیں. اس کے دوستوں نے اسے آزادہ پایا تو اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنی محبوبہ کا بت تراشے. وہ بت تراشی نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے دوست بہت کچھ جانتے تھے. انہوں نے اسے بت تراشی سکھائی اور اس نے تنابیہ کو پتھروں سے تخلیق کیا. اس تخلیق پر اسے اتنا پیار آیا کہ اس نے ہر پتھر کو تنابیہ کا روپ دینا شروع کر دیا. اس نے پھولوں سے رنگ حاصل کیے اور تنابیہ کے وجود کو رنگین کر دیا. بت تراشی میں اسے کمال حاصل ہوتا چلا گیا، کیونکہ اس میں اس کی تنابیہ کا، اس کا عشق پوشیدہ تھا. پتھر اسے باتیں کرنے لگے، بالکل اسی طرح جیسے درختوں کے پتوں سے اس کی شناسائی تھی اور جیسے زمین پر اگی ہوئی کونپلیں اس سے ہم کلام ہوتی تھیں. تب ایک بار فرعون وقت کا ادھر سے گزر ہوا اور اس نے جو پہاڑی چٹانوں کو بولتے دیکھا تو ششدر رہ گیا. اسے جستجو ہوئی اور اس نے ان چٹانوں سے ابھرنے والے مجسموں کے خالق کی تلاش کی. میرا اس کے سامنے آ جانا کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن اس نے بہتر نہ کیا. اس نے مجھ سے سوالات کیے تو میں نے اسے بتایا کہ میری تخلیقات امر ہیں، انہیں زوال نہیں ہے. تب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ وہ اپنے آپ کو تخلیق کرائے اور میرے فن کو استعمال کر کے خود کو زندہ و جاوید کرے. لیکن مجھے اس سے عشق تو نہیں تھا. میں نے اس کے بت تراشنے سے انکار کر دیا تو اس نے مجھے قید کر دیا، مجھے تنابیہ سے دور کر دیا. لیکن تنابیہ تو میرے وجود میں بس گئی تھی. میں نے اپنے قید خانے میں اسے نقش کر لیا. دیواریں کھرچ کھرچ کر میں نے وہاں تنابیہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے اتار لیا. میرا فن جاویداں ہوتا چلا گیا. اور پھر فرعون وقت کو جب میرا خیال آیا تو اس نے مجھے قید خانوں میں آ کر دیکھا. وہاں بھی اسے تنابیہ نظر آئی. وہ بے چین ہو گیا. مجھے موت نہیں دینا چاہتا تھا وہ، لیکن اپنے آپ کو مجھ سے تخلیق کرا کے امر کر دینا چاہتا تھا. میری داستانیں دور دور تک پھیل گئی تھی. اس نے مجھ سے ہر طرح کی سودے بازی کی، مجھے رہنے کے لیے محل دیا، عیش و عشرت کی زندگی دی اور یہ چاہا کہ وہ میرے ہاتھوں سے دوبارہ تخلیق ہو جائے. تب مجھے ادراک ہوا کہ تصویر کی شکل کا یہ فن مجھے کیا کیا دے سکتا ہے. چنانچہ میں نے ان تمام نقوش کو ترتیب دیا جو مجھے آزادی دے سکتے تھے. میں نے دوسری تصویریں بنانا شروع کر دی. بت تراشی کے لیے میرے پاس انتظامات نہیں تھے، چنانچہ میں نے رنگ اور برش استعمال کیے جو اس وقت اس شکل میں نہیں تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ میرے لیے کتنے کارآمد ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد جب میں نے اپنے وجود کا ذرا ذرا اپنے فن کو بخش دیا تو فن نے مجھے نئی نئی راہیں دکھانا شروع کر دی. میری تصویریں، میری تخلیقات مجھے بتانے لگیں کہ مجھے عمر جاویداں کیسے حاصل ہو سکتی ہے. میں نے اپنے آپ کو نقش کیا اور اس کے بعد بآسانی فرعون وقت کے چنگل سے نکل آیا. اب میرے لیے دنیا کے دروازے کھلے ہوئے تھے. فرعون نے میرے فرار کے بعد اپنی ساری سپاہ کو میری تلاش پر لگا دیا. جگہ جگہ سے مجھے گرفتار کیا گیا، سزائیں دی گئیں، لیکن یہ میں نہ تھا، میرے بنائے ہوئے نقش تھے. اور فرعون وقت میرے اصل کی تلاش نہ کر سکا. میرے نقش میرے ہی مانند تھے، میری جیسی سوچوں کے حامل، میرے جیسے عمل میں کامل. وہ میری طرح اپنے نقش تراش سکتے تھے، بنا سکتے تھے. میں جگہ جگہ موجود تھا. اور جب فرعون وقت میرے اصل وجود کو نہ پا سکا تو شدت غم سے دیوانہ ہو گیا. اس نے خودکشی کر لی. مگر ابن زماد اب اپنی ذات میں یکتا ہو گیا تھا. فن مصوری میں اگر تاریخ کے اوراق کھنگالو تو ابن زماد کا نام تمہیں ایک پراسرار مصور کی حیثیت سے نظر آئے گا.
اور یہ بات میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں روشن جمال کہ بالآخر ابن زماد نے اپنی محبوبہ کی آغوش میں دم توڑ دیا۔ ایک ویران پہاڑی سلسلے میں پتھر سے تراشی ہوئی ایک چٹان جو تنابیہ کا وجود رکھتی تھی اس کا مرکز بن گئی، اور اس کی بنائی ہوئی تصاویر جن کی تعداد ناقابل یقین تھی کائنات کے گوشے گوشے میں سرگردہ ہو گئیں۔ وہ تصاویر خود اپنے آپ کو تخلیق کر سکتی تھیں اور ان میں وہی تمام صفات موجود تھیں جو ابن زماد میں تھیں۔ نہ جانے کتنی تصویریں موجود تھیں اور کس کس طرح ضائع ہو گئیں۔ میں بھی اس کی بنائی ہوئی تصویر ہوں۔ اگر تم میرے وجود کو ابن زماد کے طور پر تسلیم کر سکو تو تسلیم کر لو، اور اگر نہ مانو تو اس کا بنایا ہوا ایک نقش سمجھ لو۔ رنگ اور برش میرے ہاتھوں میں کائنات کی ہر کہانی تحریر کرتے ہیں۔ مجھ میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ابن زماد میں تھیں۔ میں خود اپنی بے شمار تصویریں تراش سکتا ہوں، بنا سکتا ہوں، اور میری بنائی ہوئی ہر تصویر میں ابن زماد کا عکس موجود ہوگا۔ شاید تمہیں اس داستان سے الجھن ہو رہی ہو، لیکن یہی سچائی ہے۔ تم نے خود بھی دیکھا، بے شمار تصویریں موجود ہیں۔ میں اگر 100 بار بھی مٹ جاؤں تو ابن زماد کے وجود میں زندہ رہوں گا اور تصویریں تخلیق کرتا رہوں گا۔ مجھ میں تمام انسانی صفات ہیں جو ابن زماد میں تھیں، لیکن اگر میں خود ہی اپنی حقیقت کو اپنے آپ پر طاری کروں تو تم نے دیکھ لیا کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوں، بوسیدہ، قدیم، جو ہلکی سی ہوا سے اڑتا ہوا نہ جانے کہاں سے کہاں جا سکتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے روشن جمال کہ اب تمہیں شدت سے اس بات کا غم ہوگا کہ تم کسی زندہ وجود کے ساتھ نہیں ہو بلکہ ایک تصویر کے ساتھ جی رہی ہو۔ مجھے اس کے عکس میں جینا ہے۔ یہ ایک مصور کا نام ہے جو نہ جانے کتنی صدیاں دیکھے اور فنا نہ ہو۔ فن اسی کو کہتے ہیں۔ انسان اگر فنکار ہے تو جیے گا، صدیوں جیے گا۔ میں آنکھیں پھاڑ کے اسے گھور رہی تھی۔ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ ایک پراسرار کہانی تھی، ناقابل یقین، ہوش و خیرت سے عاری کر دینے والی۔ لیکن اس کا ثبوت ابھی چند لمحات قبل جب شلا شلائی نے اس پر حملہ کیا تھا اور وہ کاغذ کی طرح پھٹ گیا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا، چہرہ جھکا لیا۔ وہ بھی کچھ نہ بولا، بہت دیر تک سوچتا رہا۔ پھر مجھے اس کی ہنسی کی آواز سنائی دی اور میں نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ آہستہ سے بولا، اور تم نے میرے لیے سوچ کی ایک نئی راہ کھولی ہے روشن جمال۔ آہا، یہ مشغلہ تو نہایت دلچسپ ہوگا۔ واہ، گویا زورس ابن تہابی کے لیے اس کی ایک کاوش جانگوسل بن گئی۔ اب وہ مصیبتوں کا شکار ہو جائے گا روشن جمال، اب وہ در حقیقت مصیبتوں کا شکار ہو جائے گا۔ میں اپنے آپ کو اس دلچسپ مشغلے سے باز نہیں رکھ سکتا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ کروں جو میرے ذہن میں آیا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، مردانہ حسن و جمال کا مرکب، جسے دیکھ کر حلیمہ قدس صرف 9 سال کی عمر میں اس پر فریفتہ ہو گئی تھی اور آج تک اس کی یاد میں جی رہی تھی۔ لیکن یہ ایک زندہ وجود نہیں ہے، ایک تصویر، ایک مصور کا شاہکار، ایک عشق کی داستان۔ تنابیہ کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ اس نے تنابیہ کی کوئی تصویر نہیں بنائی بلکہ اسے دل میں رکھا ہے۔ سچ تو یہ ہے، جب ایک مصور نے اپنا وجود ہزاروں تصویروں میں منتقل کر دیا تو اس کی سوچ، اس کا عمل وہی ہوتا جو مصور کا تھا۔ ابن زماد میری سوچوں سے بے نیاز اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اس نے کہا، اور اگر تمہاری بھی ایسی ہی تصویریں متحرک ہو جائیں روشن جمال، جس طرح میں ابن زماد کی شکل میں بھٹک رہا ہوں اور میرا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا، تو کیا وہ بے حقیقت احمق تمہیں تلاش کر سکے گا؟ کیا تمہارے لیے وہ خطرات باقی رہ جائیں گے جن سے تم دوچار ہو؟ اس کے الفاظ میرے ذہن تک پہنچے تو ایک بار پھر میں اچھل پڑی۔ میں نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا کہہ رہے ہو ابن زماد؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ ابن زماد میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، ہاں، میں تمہاری اپنے جیسی لاتعداد تصویریں تراش سکتا ہوں۔ تمہارا وجود ان تصویروں میں متحرک ہوگا۔ لوگ تمہیں دیکھیں گے اور صرف روشن جمال سمجھیں گے۔ تمہیں روشن جمال ہی کی حیثیت سے ہر جگہ جانا جائے گا، لیکن تمہارا اصل کہیں اور ہوگا۔ وہ بھٹکتے رہیں گے اور یقیناً زاغ بھی تمہیں نہ پا سکے گا۔ تم نے دیکھا کہ وہ مجھے بھی نہ پا سکا اور اس نے اپنی کاوشیں مجھ پر باعمل کر دی۔ بولو روشن جمال، کیا تمہیں یہ دلچسپ تجربہ منظور ہے؟ ہر چند کہ میں ابن زماد کی کہانی جان کر کچھ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی تھی، لیکن وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ اتنا دلچسپ تھا کہ میں اپنے آپ کو ان الفاظ کے سحر سے آزاد نہ کر سکی۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، یہ تو ایک انوکھا تجربہ ہوگا کسی زیروح کی زندگی میں جیسے میں۔ ہاں، ابن زماد نے اپنی اصل کو کہیں ایسی جگہ پوشیدہ کر لیا تھا جہاں فرعون وقت اسے نہ پا سکے، اور وہ پاگل بادشاہ اسے جگہ جگہ سے گرفتار کر کے موت کی سزائیں دے رہا تھا۔ موت تو ابن زماد کو ملی، لیکن اس کی پتھریلی محبوبہ کی آغوش میں، اس کی پسند کے مطابق، اور اس کے باوجود اس کی تصویریں اس کی جگہ پر کیے رہیں، نہ جانے کتنی صدیوں سے آج تک۔ اس کا مطلب ہے ابن زماد، اس کی بے شمار تصاویر متحرک ہیں۔ کیا سر زمین مصر کے کسی اور گوشے میں بھی اس کی کوئی تصویر تمہاری طرح زندگی گزار رہی ہوگی؟ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو اس کا تعلق مجھ سے ہی ہوتا۔ ہم سب ایک دوسرے سے واقف ہوتے،
میرے علاوہ اب اس کی کوئی اور تصویر کہیں موجود نہیں ہے، کیونکہ بقیہ تصویریں میں نے ہی بنائی ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ اب اس کی اصل تم ہی ہو؟ اصل تو نہیں ہوں، تم دیکھ چکی ہو روشن جمال، لیکن اس کی بقیہ تصویریں فنا ہو گئیں۔ ہاں، میں نے ہی چند تصاویر بنائی ہیں، اور یہ بھی صرف ایک اتفاق ہے، ورنہ زورس کا پرندہ اگر مجھے تباہ کر دیتا تو شاید ابن زماد کا نام ختم ہو جاتا، لیکن ابھی صدیاں درکار ہیں۔ میں نے البتہ اپنی تصویریں کافی تعداد میں تیار کر لی ہیں، اور وہ میرے پاس محفوظ ہیں۔ کیا اسی نگار خانے میں؟ نہیں، احتیاطاً میں نے انہیں کہیں اور محفوظ کیا ہے۔ تم نے ابھی کہا تھا کہ تم میری تصویر بنا دو گے۔ ہاں، تم سے جو لگاوٹ، جو انسیت میرے دل میں بیدار ہو گئی ہے روشن جمال، ان کے تحت میں ایسا کروں گا۔ اگر صالح ظاہری بھی کچھ وقت یہاں قیام کرتا اور جنون کا شکار نہ ہوتا تو شاید میں اسے اس طرح نہ مرنے دیتا۔ بہرحال وقت کا عمل سب سے بڑا نام رکھتا ہے، کون جانے کب میری آخری تصویر بھی ضائع ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زماد کا نشان کم از کم اس جیتی جاگتی دنیا میں نہ رہے گا۔ وہ فنا ہو کر بھی صدیوں سے اس کائنات کو دیکھ رہا ہے، اس میں جمع رہا ہے۔ آخری تصویر نہ جانے کب فنا ہو جائے، اس کے بارے میں بھی نہیں جانتا۔ میں گہری گہری سانسیں لے کر گردن جھٹکنے لگی، پھر میں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تب تو تم نے سچ ہی کہا ابن زماد، نہ تمہارا کوئی مذہب ہے، نہ فلسفہ، نہ تمہاری ضرورت۔ تم بھلا حریمہ قدس کی محبت کیسے قبول کر سکتے تھے؟ لیکن جو کچھ تم کھاتے رہے، جس طرح تم ایک زندہ انسان کی حیثیت سے بسر کرتے ہو، وہ باعث حیرت ہے۔ یہ بھی نہ کہو، بس یوں سمجھ لو یہ تمہاری پذیرائی تھی، اور وہ بھی صالح ظاہری کے حوالے سے کہ وہ ایک بلند پایا انسان تھا۔ مگر اس طرح ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے ابن زماد، پوچھو۔ جب میں نے تمہیں اپنی داستان حیات بتا دی ہے تو بھلا اس کے بعد کوئی اور سوال نہ بتانا کیا معنی رکھتا ہے؟ ایک تصویر ہونے کے باوجود تمہارے سینے میں دل ہے، اس دل میں محبت ہے، دوستی کا جذبہ ہے۔ جیسے صالح ظاہری کے بارے میں تم نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، صالح ظاہری اس وقت تو موجود نہ تھا جب ابن زماد کی اصل اس دنیا میں تھی۔ وہ ہنسنے لگا، پھر بولا، میں ابن زماد ہی ہوں، اور جب تک میں اس کی تصویر کی شکل میں متحرک ہوں، میرے سینے میں انسانی جذبات، انسانی عمل پوشیدہ ہے، اور یہ سب اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس کی آخری تصویر باقی رہے گی۔ وہی تمام عمل رہے گا جو دنیا میں بسنے والوں کا ہے۔ کیا یہ سب کچھ قابل یقین ہے؟ کائنات میں اتنا کچھ ہے روشن جمال کہ تمہارے دماغ کے 20,000 خلیے اسے سمجھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کے راز ہائے سربستہ تو اتنی وسعتیں رکھتے ہیں کہ تم 1000 بار بھی مر کر جیو اور تحقیق کا عمل جاری رکھو تو سمندر سے ایک قطرے کے برابر بھی کائنات کے راز ہائے سربستہ حاصل نہ کر پاؤ۔ عقل انسانی ان وسعتوں کا احاطہ بھلا کیسے کر سکتی ہے جنہیں اس کائنات کے خالق نے ترتیب دیا ہے؟ بہت معمولی سی بات ہے یہ، بس عقل جہاں تک ساتھ دے وہیں تک سفر کیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں سے اس سفر کا تو آغاز ہوگا۔ انجام کے لیے عقل ناکافی ہے، چنانچہ جو سمجھو وہ پالو، جو نہ جانو اس کے لیے خود کو فنا نہ کرو، اور اپنی بھی حد متعین کر لو کہ یہی ضروری ہے۔ میں خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور اٹھتا ہوا بولا، امید ہے تمہیں خاصا اطمینان حاصل ہو چکا ہوگا، تم اپنے طور پر محفوظ ہو، اور یہ جگہ تمہارے لیے موزوں ترین ہے۔ میرے بارے میں اب سب کچھ جاننے کے بعد تمہیں مزید جستجو نہ رہی ہوگی۔ ہاں، جو سمجھ میں نہیں آیا اس کے لیے میری ہدایت پر غور کر لینا۔ مجھے اب ان تکلفات سے نجات مل گئی ہے جو تمہارے ساتھ ناواقفیت کی بنیاد پر برتنے پڑ رہے تھے۔ نہ مجھے خوراک درکار ہے، نہ کوئی اور حاجت، یہ بے جان چیزیں اس کی ضرورت نہیں رکھتی۔ سو اب میں اپنا عمل کروں گا جو تمہارے لیے ہے اور میرے لیے ایک دلچسپ مشغلہ، سو مجھے اس میں مصروف رہنے دینا اور میری ضرورت نہ محسوس کرنا۔ ہاں، اگر تمہاری کوئی طلب ہو تو بے شک میں اس کی تکمیل کے لیے حاضر ہوں، اس میں تمہیں دقت نہیں ہوگی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر گردن ہلائی اور اس کے ساتھ ہی اٹھ گئی۔ میرا دماغ اب ہر طرح کے الجھاوے برداشت کرنے کا عادی ہو گیا تھا، لیکن اس سے جدا ہو کر اپنے کمرے میں اس کے بارے میں سوچتے ہوئے کم از کم مجھے ایک گونا سکون ضرور محسوس ہوا تھا۔ ایک ایسی انوکھی تخلیق میری معاون کار ہے جو زاغ کا نشانہ نہیں بن پائی۔ اس کا مطلب ہے کہ زاغ اب آسانی سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس کا غرور خاک میں مل چکا ہے۔ بس اس سے زیادہ اور کچھ سوچنا میرے بس میں نہیں تھا۔ پھر وقت گزرنے لگا۔ اگر کسی جاندار شے کی حاجت محسوس ہوتی تو جوہر کے کنارے جا بیٹھتی۔ 3-4 دن اس طرح گزر گئے تھے کہ نہ وہ اپنے نگار خانے سے برآمد ہوا تھا، نہ میں نے اس کی جستجو کی تھی۔ ماحول پر خاموشی مسلط تھی۔ یہ تنہائیاں شاید ازل سے ہی میرا مقدر تھی۔ وہاں بھی سب تھے، لیکن میں اپنی ذات میں تنہا تھی۔ ملازموں کی ہمدردیاں کاروباری طور پر بے شک حاصل تھی، لیکن ان جذبوں سے محروم تھی جو محبت کرنے والوں کے دلوں میں ہوتے ہیں۔ خود بھی ہر کوشش میں ناکام رہی تھی۔ کوئی سچے جذبوں سے میری قربت کا روادار نہیں ہوتا تھا، اور آج تک یہی کیفیت تھی۔ بے شک اس دوران چند لوگوں نے میری سرپرستی کی، لیکن اس میں بھی ان کی اپنی غرض پوشیدہ تھی۔ یہاں تک کہ بات ابن زماد تک آ پہنچی۔
ہاں، یہاں ایک اعتبار ملا تھا، ایک تحفظ ملا تھا، لیکن تقدیر نے یہاں بھی چھکا مار دیا تھا۔ یعنی اب بھی جو میرا ہمدرد، میرا غم گسار تھا، وہ کوئی جاندار نہیں تھا۔ اپنے آپ پر خوب ہنستی تھی بعض اوقات۔ پھر ایک دن ابن زماد نے ہی میرے خوابگاہ کا دروازہ بجایا۔ میں حیرت سے اچھل پڑی تھی۔ بالکل نیا انداز تھا۔ بھلا کون اس ویران مکان میں میرے کمرے کے دروازے تک آتا؟ دو ہی نام ذہن میں آئے تھے، حریمہ قدس یا پھر ارتن طلائی، لیکن دروازہ بجانے والا ابن زماد تھا۔ اسے دیکھ کر دل کو ایک عجیب سی مسرت کا احساس ہوا۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، آؤ میں تمہیں تمہاری چند تصویریں دکھاؤں جو میں نے تیار کی ہیں۔ حیرت زدہ سے اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ وہ مجھے لیے ہوئے ملحقہ عمارت میں داخل ہو گیا۔ بڑے بڑے کینوس فریم پر لگے ہوئے تھے اور میں ان میں نظر آ رہی تھی۔ بالکل ہر طرح سے مکمل جاندار رنگوں کی تخلیق۔ بس یوں لگتا تھا جیسے ابھی فریم سے اتر کر کمرے میں چہل قدمی کرنے لگوں گی۔ میں سحر زدہ سے ان تصویروں کو دیکھتی رہی اور ابن زماد داد طلب نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ پھر مسکرا کر بولا، میں نے تمہاری آنکھوں میں پسندیدگی دیکھ لی ہے۔ یہ تم ہو روشن جمال، ان میں تم ہو۔ انہیں چھو کر دیکھو، آگے بڑھو، انہیں چھو کر دیکھو، یہ خراب ہو جائیں گی۔ میری لرزتی آواز ابھری، نہیں، ان کے رنگ پکے ہیں۔ اب تو انہیں زندگی کے جانے کتنے رنگ دیکھنے کو ملیں گے۔ ان کے رنگ پکے ہیں، انہیں چھو کر دیکھو۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک تصویر کو ہاتھ سے چھوا اور میرے جسم کو کرنٹ سا لگا، نرم و گداز ہاتھ، میرے جیسا۔ اس کے بعد اس میں تحریک ہوئی اور دوسرے لمحے میں نے اسے فریم سے نیچے اترتے دیکھا، بالکل اسی طرح جیسے کوئی بلندی سے نیچے کودتا ہے۔ میرے پیروں کو جھٹکا لگا اور بدن ہل گیا، جیسے خود ہی نیچے کودی ہوں۔ میں نے حیران ہو کر ابن زماد کو دیکھا اور مزید حیران اس وقت ہو گئے جب میری تصویر نے بھی میری مانند گردن موڑی۔ ابن زماد نے کہا، طلب اور محبت کا عرفان حاصل تھا اسے اور اس کے رنگوں کو زندگی عطا کر دی گئی۔ یہ اس کی جنبش ہے۔ اب تم دوہرا وجود رکھتی ہو۔ تمہارے لمس نے اس تصویر کو متحرک کر دیا ہے۔ باقی تصویروں کو اس وقت تک نہ چھونا جب تک دوبارہ ضرورت نہ محسوس کرو۔ اگر میں انہیں ہاتھ نہ لگاؤں تو یہ متحرک نہیں ہو سکتی؟ میں نے سوال کیا۔ ہرگز نہیں، تمہارے ذہن کے تار ان سے منسلک ہیں۔ تم کہیں بھی بیٹھ کر انہیں آواز دو گی، یہ تمہارے پاس پہنچ جائیں گی، خواہ میں اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کروں۔ ان کے وجود میں تمہاری جنبش ہوگی، بس یوں سمجھو یہ تمہارا دوسرا حصہ ہوں گی۔ تم رنگوں کے جادوگر ہو ابن زماد، تم ناقابل یقین ہو۔ تمہیں ایک پراسرار کہانی کہا جا سکتا ہے، ایک ایسی کہانی جسے تفریح تباہ کے لیے لکھا جائے، سنا جائے، کوئی اس پر یقین نہ کرے۔ نہیں، یہ نظریہ تصور کی نفی ہے۔ تمہیں بہت کچھ عطا کیا گیا ہے، لیکن تم اس سب سے ناواقف ہو۔ جو ذہن میں آ سکے وہ کہانی نہیں، حقیقت ہے، اس کا وجود ہے، کیونکہ اسے تمہارے تصور میں محفوظ کیا گیا ہے۔ خیر، یہ ایک طویل بحث ہے، اس سے کوئی کام لو، اپنے اس دوہرے وجود کو متحرک کرو۔ میں تمہیں اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ ابن زماد مجھے ناقابل یقین عمل بتاتا رہا اور میں سنتی رہی۔ پھر میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور یہ اسی طرح ممکن ہے جیسے میں نے کیا؟ تجربہ کر کے دیکھ لو، لیکن اس طرح جیسے میں نے کہا۔ جاؤ، تم پہلی بار تجربہ کر رہی ہو، اس لیے تمہاری پوری توجہ اس تجربے پر مرکوز ہونی چاہیے۔ میں اپنے کمرے میں آئی، میں نے تصویر وہیں چھوڑ دی تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر اسے دیکھا۔ وہ ابن زماد کے قدم سے قدم ملا کر عمارت سے باہر آ رہی تھی۔ مجھے تجربہ کیسے کرنا چاہیے؟ کیوں نہ میں اس عمارت سے باہر جاؤں، یہ شام یہاں سے دور رہ کر گزاروں، لیکن کہاں؟ ہوٹل کا وہ کمرہ یقیناً میری تحویل میں ہوگا، وہاں تک جانے کا کیا ذریعہ ہوگا؟ باہر نکل کر دیکھا، میں نے اپنے آپ کو اس احاطے کا راستہ طے کرتے ہوئے پایا۔ پھر لکڑی کے گیٹ سے باہر نکل آئی، سنسان سڑک پر آگے بڑھتی رہی۔ شام کی سیاہی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں سنسان راستے پر آگے بڑھتی رہی، پھر عقب میں روشنی دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ایک کار آ رہی تھی، میں نے رک کر اسے اشارہ کیا۔ کار رک گئی۔ ایک بوڑھا آدمی اسے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کیا آپ مجھے قاہرہ چھوڑ دیں گے؟ میں نے لجاجت سے کہا۔ آؤ بیٹھو، اس نے کہا اور میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کار سٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ میرا سانس پھول رہا تھا۔ میں اس انوکھے تجربے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس طرح تو میں نہ جانے کیا کیا کر سکتی ہوں۔ اس طرح تو مجھے ایک عظیم قوت حاصل ہو گئی ہے۔ اگر ذہن کو یکسو کر کے اسے استعمال کروں تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو میرے دل میں آئے۔ روشن قاہرہ میرے نگاہوں کے سامنے تھا، اپنی تمام روایتوں کے ساتھ۔ اس سے قبل میرے دل میں خوف جاگزین تھا۔ میں نے لاکھ خود کو بہادر بنا لیا تھا، ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ احساس تھا کہ نہ جانے کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ مگر اب صورتحال بالکل مختلف تھی۔ میرے دل میں کسی کا خوف نہیں تھا۔ مہربان بوڑھے نے نرم لہجے میں کہا، تم جہاں جانا چاہتی ہو مجھے بتا دو، میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گا۔ آپ کا بے حد شکریہ، بس یہیں اتار دیجیے۔ بوڑھے نے کار روک دی اور میں نیچے اتر آئی۔ موسم معمول کے مطابق گرم تھا، لیکن دل میں خوشی کا سمندر موجزن ہو تو ہر موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ میں کچھ دور پیدل چلتی رہی، پھر ایک ٹیکسی روک کر اس میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور کو میں نے اپنے ہوٹل کا پتہ بتا دیا تھا۔
ہوٹل کے کاؤنٹر سے میں نے اپنے کمرے کی چابی طلب کی تو کاؤنٹر مینیجر نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر چابی نکال کر میرے حوالے کر دی، پھر خوش اخلاقی سے بولا، آپ کئی دن کے بعد تشریف لائی ہیں میڈم۔ ہاں، میرے لیے کوئی پیغام؟ نہیں، بالکل نہیں، غالباً آپ سیاح ہیں اور کسی طویل سفر پر نکل گئی تھی۔ ہاں، لیکن میں ابھی یہ کمرہ اپنے پاس ہی رکھنا چاہتی ہوں، تم حسابات بنا کر مجھے بھیج سکتے ہو۔ اس نے نیاز مندی سے گردن خم کی اور میں وہاں سے چل پڑی۔ کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا۔ سب سے پہلے میں نے اپنے اثاثے تلاش کیے، ہو سکتا تھا یہ اب تک کمرے کی صفائی کرنے والے کی میراث بن چکے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ سونے کے نادر سکے اپنی جگہ موجود تھے۔ میں ایک آرام کرسی میں دراز ہو گئی۔ اب کیا کرنا چاہیے، سوچتی رہی۔ سب سے پہلا خیال خالد کا تھا، اب آزادی سے اسے تلاش کر سکتی ہوں، مجھے سب سے پہلے یہی کرنا چاہیے۔ اس کی یاد نے مجھے تڑپا دیا تھا، دل پر ایک گھونسا سا پڑا، میں چونک گئی، بدحواس سی ہو گئی۔ خالد اتنا اجنبی نہیں تھا میرے لیے، میں بری طرح بے کل ہو گئی۔ کہاں چلا گیا وہ؟ اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ ایک بار پھر ناصر سعیدی سے ہی رجوع کروں، ممکن ہے کوئی خبر مل سکے۔ ناصر سعیدی کے فون نمبر یاد تھے، ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیا، دوسری طرف سے فون ریسیو کرنے والے سے ناصر کے بارے میں معلوم کیا اور چند لمحات کے بعد وہ فون پر آ گیا۔ ناصر سعیدی بول رہا ہوں۔ سعیدی صاحب، میں روشن جمال ہوں، میں نے مجرمانہ لہجے میں کہا اور دوسری طرف سکوت چھا گیا۔ ہیلو؟ چند لمحات انتظار کے بعد میں نے پھر کہا، جی فرمائیے۔ سعیدی کا لہجہ طنزیہ تھا۔ سعیدی صاحب، میں خالد کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ محترمہ روشن جمال، آپ میری زندگی کی سب سے حیرت ناک خاتون ہیں۔ آپ یقین کیجیے، میں آپ کو بالکل نہیں سمجھ پایا، نہ جانے آپ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ آپ کو اپنی عزت کا پاس نہیں تو اپنے ملک کی، ہماری عزت کا خیال کریں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی وجہ سے کتنے بدنام ہو رہے ہیں۔ مجھے علم ہے سعیدی صاحب۔ خدا را کچھ تو بتا دیجئے، صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ کیا چاہتی ہیں، کس کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ ہمیں علم ہو جائے تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ہم آپ کے ہم وطن ہیں، غیر نہیں ہیں۔ آپ کے سلسلے میں حکومت مصر کو جواب دہی نہیں کر پا رہے ہیں ہم۔ کیا کہیں کیا نہ کہیں، خالد کے بارے میں کچھ نہیں پتا چلا؟ چل گیا ہے، کار کے ایک حادثے میں زخمی ہو کر اسپتال میں داخل ہوئے تھے، وہاں سے پولیس کی تحویل میں پہنچ گئے۔ خالد کو حادثہ پیش آ گیا؟ میرے حلق سے چیختی آواز نکلی۔ ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، داہنا رخسار بری طرح رگڑ کھا گیا ہے اور جبڑے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، سعیدی نے بتایا۔ اوہ میرے خدا، میں رو پڑی۔ کہاں ہے وہ؟ سینٹرل سول اسپتال، روم نمبر 1120۔ لیکن مس روشن جمال، سعیدی نے کہا، مگر میں نے مزید کچھ سنے بغیر فون بند کر دیا۔ میرا دل رو رہا تھا، بہت برا ہو گیا یہ۔ آہ بیچارہ خالد، کیا درگت بنی ہے اس کی میری وجہ سے۔ آہ خدا اسے سلامت رکھے، اللہ اسے ہر مشکل سے بچائے۔ میں فوراً اٹھ گئی، سنہرے سکے واپس اپنی جگہ رکھ دیے، بعد میں دیکھوں گی یہ سب کچھ، پہلے اس کے پاس جاؤں۔ ہوٹل سے باہر نکل کر ٹیکسی میں بیٹھی اور ڈرائیور کو سینٹرل سول اسپتال چلنے کے لیے کہا۔ راستے میں اس کے لیے دعائیں مانگتی رہی تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ اسپتال پر اتری اور استقبالیہ سے معلومات حاصل کی۔ جی ہاں، 1120 میں اس نام کا زخمی موجود ہے، آئیے میں آپ کو وہاں پہنچا دوں۔ بے حد شکریہ۔ میں نے ریسیپشنسٹ کے اس تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے ساتھ قدم اٹھا دی۔ اس نے لفٹ سے مجھے مطلوبہ منزل پر پہنچایا اور پھر راہداری سے گزر کر 1120 کے سامنے پہنچ گئی۔ میں نے بےتابی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر 5 افراد کھڑے ہوئے تھے، جن میں ایک ناصر سعیدی تھا، 2 لیڈی پولیس کارکن اور باقی 2 دوسرے مقامی افراد تھے۔ انہیں نظر انداز کر کے میں نے اسپتال کے بستر کی طرف دیکھا، مگر بستر خالی تھا۔ عقب میں آنے والے ریسیپشنسٹ نے دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ خالد کہاں ہے؟ میں نے رندھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ آپ دونوں ہاتھ بلند کر دیں، مقامی مردوں میں سے ایک نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا اور پستول نکال کر اس کا رخ میری جانب کر دیا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے کہا۔ تلاشی لو، پستول بردار شخص نے لیڈی پولیس کانسٹیبل سے کہا اور وہ میرے پاس آ گئے۔ اس نے میری تلاشی لی اور جو کچھ تھا اسے تحویل میں لے لیا۔ خالد کہاں ہے؟ تم لوگ بتاتے کیوں نہیں؟ یہ بھی آپ ہی بتائیں گی میڈم کہ وہ کہاں ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آپ نے اپنے ملک کو، ہمارے سفارت خانے کو بری طرح بدنام کر دیا ہے مس روشن جمال۔ اب ہمیں آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ مسٹر پولیس افسر، آپ کی مجرم آپ کی تحویل میں ہے۔ اس کے بعد سفارت خانہ خود کو اس ذمہ داری سے بری الزامہ قرار دے دیتا ہے۔ براہ کرم آپ انہیں اپنی تحویل میں لینے کے اس اقرار نامے پر دستخط کر دیں۔ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ اس کے بعد اگر یہ آپ کی تحویل سے نکل جاتی ہے تو ہم ذمہ دار نہیں۔ ناصر سعیدی نے ایک کاغذ اور قلم نکال کر دوسرے آدمی کے سامنے کر دیا۔ ہتھ کڑی لگا دو، اس دوسرے شخص نے لیڈی پولیس سے کہا اور انہوں نے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگا دی۔ خدا کے لیے مجھے خالد کے بارے میں بتا دو، میں نے روتے ہوئے کہا۔ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم مس روشن جمال۔
ہم صرف آپ کو گرفتار کرنا چاہتے تھے. میں نے آپ کے فون سے فائدہ اٹھایا اور جھوٹی اطلاع دے کر آپ کو اسپتال بلایا ہے. میں جانتا تھا کہ اگر آپ خود خالد کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تو ضرور یہاں پہنچیں گی. جس برق رفتاری سے میں نے دوسرے انتظامات کیے میں ہی جانتا ہوں. سعیدی نے کہا. اوہ تو یہ بات ہے. میں نے گہری سانس لے کر کہا. گویا خالد کے بارے میں تمہیں بھی نہیں معلوم؟ بالکل نہیں. صالح ظاہری صاحب بھی اپنے ہوٹل سے مسلسل غائب ہیں. جانے تم لوگوں نے کیا چکر چلایا ہوا ہے. اس بارے میں کچھ بتاؤ گی؟ میں حقارت سے ہنس دی. کچھ دیر کے بعد وہ لوگ وہاں سے چل پڑے. ناصر سعیدی سفارت خانے کی کار میں بیٹھ کر چلا گیا تھا. مجھے دونوں لیڈی کانسٹیبلوں کے ساتھ پولیس کار میں بٹھا دیا گیا اور کار چل پڑی. پولیس ہیڈ کوارٹر کی عمارت میرے لیے اجنبی نہیں تھی، لیکن اس بار مجھے جس لاک اپ میں رکھا گیا تھا اسے غالباً زیادہ محفوظ تصور کیا گیا تھا. بغیر کسی مزید پوچھ گچھ کے مجھے اس میں بند کر دیا گیا. ناصر سعیدی کی مشکل میں جانتی تھی. یہ بہتر ہوا کہ سفارت خانہ مجھے پولیس کی تحویل میں دے کر بریوس جمع ہو گیا. لاک اپ میں میرے سوا کوئی نہیں تھا. کافی بہتر جگہ تھی، ہر آسائش موجود تھی. میں وقت گزارتی رہی. خالد بیچارہ نہ جانے کہاں گیا. یہ پتہ ضرور چل گیا تھا کہ وہ مصری پولیس کے ہاتھ نہیں لگا ہے. اب اسے کہاں تلاش کروں؟ رات کے تقریباً 2 بجے تھے. میں بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی کہ لاک اپ کے دروازے پر کچھ چہل پہل سے نظر آئے. پھر جو شخص اندر داخل ہوا وہ شناسا تھا. وہی پولیس کمشنر تھا جس کے بارے میں مجھے علم تھا کہ وہ سبحان الناصری وغیرہ کا اعلی کار ہے. میں اٹھ کر بیٹھ گئی. وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا. تم آخر کیا ہو؟ مجھے تو تمہارے جسم میں کوئی روح حلول محسوس ہوتی ہے. اس نے ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا. آپ کا تعلق بے شک پولیس سے ہے اور آپ ایک اعلیٰ پولیس افسر ہیں، لیکن کیا اخلاقیات سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ یقیناً. تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس وقت رات کے 2 بجے ہیں اور دنیا بھر میں قیدیوں کو انسان سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ میں ایک لڑکی ہوں. میرا تعلق بھی آپ کے ملک سے نہیں ہے. بات اگر تمہارے ہی فائدے کی ہو تو کیا اس کے لیے یہ وقت موزوں تھا؟ موزوں ترین. کیوں؟ تم ایک بار پھر پولیس کی تحویل میں آ گئی ہو اور اب تمہارا جرم شدید تر ہو گیا ہے. تمہارے سفارت خانے نے تم پر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے. اب تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو پھر اگر تم سمجھتی ہو کہ تمہیں بآسانی تمہارے وطن پہنچا دیا جائے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے. تم پر مقدمہ چلے گا. یہ معلوم کیا جائے گا کہ آخر تم یہاں کیا کر رہی ہو. اس کے بعد تمہیں لازمی قید بھی بھگتنا ہوگی. پھر کہیں جا کر تمہیں اپنے وطن جانا نصیب ہوگا. دوسری صورت میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. کیسے؟ ہم سے تعاون کر کے. اس تعاون کی نوعیت کیا ہوگی؟ یہاں سے نکل کر معلوم ہوگا. اس نے جواب دیا اور میں گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی. پھر میں نے مسکرا کر کہا. مسٹر کمشنر، کیا آپ اب بھی خاتون البانہ کے لیے کام کر رہے ہیں؟ وہ ڈھٹائی سے مسکرا دیا اور بولا. 100%. اس کی وجہ یہ ہے بیبی کہ خاتون البانہ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں. سبحان اور فیضان میرے گہرے دوست ہیں، اور ان تمام باتوں سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اس کام کے معاوضے کے طور پر جو کچھ ملے گا وہ ناقابل یقین ہے. آپ شاندار آدمی ہیں کمشنر، لیکن خاتون البانہ کا جرم ثابت ہو چکا ہے اور سنا ہے کہ انہیں سزا بھی ہو گئی ہے، شاید موت کی سزا. ہاں یہ سب کچھ ہے، لیکن ابھی اس سزا کی تکمیل نہیں ہوئی ہے. وہ زندہ ہیں اور زندہ رہنا چاہتی ہیں. کیسے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا. تمہارے تعاون سے. اس تعاون کے صلے میں تمہیں یقینی رہائی حاصل ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی اگر تم نقد معاوضہ بھی چاہو تو وہ بھی تمہیں مل سکتا ہے. تمہیں پورے اعتماد سے تمہاری مطلوبہ جگہ پہنچا دیا جائے گا. پہلے بھی تمہیں یہی پیشکش کی گئی تھی، لیکن وہ اس پیشکش میں مخلص نہیں تھے. تمہاری خام خیالی ہے اور تم نے جلد بازی کی تھی. اگر میں تیار ہو جاؤں کمشنر تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میرے ساتھ چلنا ہوگا. کہاں؟ یہ ابھی نہیں بتایا جا سکتا. اس بار آپ مجھے یہاں سے کیسے لے جائیں گے؟ میں نے سوال کیا اور کمشنر ہنسنے لگا. میں 10 بار تمہیں 10 مختلف طریقوں سے لے جا سکتا ہوں. تم معصوم لڑکی ہو. تم نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ پچھلی بار بھی تم نے باقاعدہ مجھے اس جرم میں مع ثبوت کے شریک ثابت کیا تھا، لیکن مجھ پر کوئی آنچ نہیں آئی اور میں اپنے عہدے پر موجود ہوں. میں پولیس کمشنر ہوں. تمہیں معلومات کے لیے آسانی سے لے جا سکتا ہوں. میرے خیال میں بہت سوالات ہو گئے. اب فیصلہ کرو. میں تیار ہوں. خلوص کے ساتھ یا کوئی نئی چال سوچ لی؟ اس کا جواب میں نہیں دوں گی. ٹھیک ہے، چلو تیار ہو جاؤ. کمشنر کو واقعی مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر باہر لے آنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی. وہ سب کے سامنے میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگا کر باہر لایا. کچھ دور چل کر گاڑی روکی، پھر ہتکڑی کھول دی. یوں لگتا تھا جیسے اسے مجھ پر اعتبار ہو. الغرض یہ ایک دلچسپ مرحلہ تھا. وہ عمارت بھی اجنبی تھی جہاں وہ مجھے لے گیا تھا، لیکن یہاں جو لوگ نظر آئے وہ اجنبی نہیں تھے. وہ فیضان اور سبحان تھے. انہوں نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا. یوں لگتا ہے مس روشن جمال کہ ہمارے ستارے آپ سے ملتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے دور نہیں رہ پاتے. آئیے، خوش آمدید.
ایک وسیع کمرے میں پہنچ کر فیضان نے کہا، اور خوش قسمتی سے اس وسیع کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر آپ ہماری آواز ریکارڈ کر سکیں یا اس ملاقات کی ویڈیو کیسٹ وغیرہ بنا سکیں۔ اسے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے خصوصی طور پر آراستہ کیا گیا ہے۔ اگر آپ کے اپنے لباس میں کوئی ایسی چیز ہوتی تو اس کمرے میں بھیانک آواز میں سائرن بج رہے ہوتے۔ ظاہر ہے آپ ذہین لوگ ہیں، تشریف رکھیے۔ میرے بیٹھنے کے بعد وہ بولا، ہم دونوں بھائی اعتراف کرتے ہیں کہ آپ نہایت پراسرار خاتون ہیں۔ ہم نے آپ کی سرگرمیوں پر بہت غور کیا لیکن کوئی اندازہ نہیں لگا پائے۔ اس دن بھی آپ نے ساحل نیل پر ہمیں ایسا چکما دیا کہ ہم آپ کا سراغ نہ پا سکے۔ مس روشن جمال، کیا آپ کسی ملک کی سیکرٹ ایجنٹ ہیں؟ یہاں کوئی خفیہ مشن سر انجام دے رہی ہیں؟ آپ صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اگر ایسی بات ہے تو ہم آپ سے تعاون کر سکتے ہیں، ایسا تعاون کہ آپ تصور بھی نہ کر سکیں۔ یہ بات آپ پولیس کمشنر کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ پولیس کمشنر ہمارے قابل اعتماد دوست ہیں۔ خاتون البانہ انہیں اپنا تیسرا بیٹا سمجھتی ہیں۔ خیر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے صوفے پر گردن ٹکا کر کہا۔ آپ آخر کون ہے خاتون روشن جمال؟ آخر آپ کے مسلسل یہاں قیام کی کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ ممکن ہے، لیکن اس بارے میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ آپ لوگوں سے میرا کیا واسطہ؟ ہم نے واسطہ پیدا کرنے کی مسلسل کوشش کی ہے لیکن آپ نے قبول ہی نہیں کیا۔ مختصر یہ کہ خاتون روشن جمال، پہلے ہم آپ کو پیشکش کرتے ہیں کہ نہ صرف قاہرہ میں بلکہ پورے مصر میں آپ جو کچھ بھی کر رہی ہیں، خواہ اس کی نوعیت قانونی ہو یا غیر قانونی، ہم آپ کا ہر طرح ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ دولت کی خواہش مند ہیں تو اس دولت کا تعین اپنے ذہن میں کر لیں، ہم آپ کو منہ مانگی دولت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس پیشکش کے بعد میں نے مدھم مسکراہٹ سے پوچھا، آپ سے مدد طلب کریں گے؟ کیسی مدد؟ آپ کو علم ہے کہ خاتون البانہ مشکل کا شکار ہو گئی ہیں، انہیں موت کی سزا سنا دی گئی ہے، وہ ہماری ماں ہیں، آپ ان کی زندگی بچا سکتی ہیں۔ وہ کیسے؟ امیر عزیزی کے قتل اور دوسرے جرائم کا اعتراف کر کے، فیضان نے کہا، اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر میں نے طنزیہ انداز میں کہا، آپ تینوں ہی شاید پاگل ہو گئے ہیں۔ اول تو خاتون البانہ مکمل ثبوتوں کے ساتھ اعتراف جرم کر کے اس سزا کی مستحق قرار پائی ہیں۔ میرے بیٹوں کے اعتراف جرم سے وہ ثبوت باطل نہیں ہو سکتے۔ دوم، اگر ایسا ممکن بھی ہو سکے تو اس کے بعد موت کی یہ سزا مجھے دے دی جائے گی۔ اس وقت آپ کی دی ہوئی دولت یا مراعات میرے کس کام آئیں گی؟ یہی تو دلچسپ پہلو ہے۔ حکومت مصر آپ کا بال بھی بیکا نہ کر سکے گی۔ اگر آپ کو سزائے موت بھی دے دی گئی تو ہم آپ کو اس سے بچا لیں گے۔ دوسرا رہا اعتراف جرم کا مسئلہ، تو اس کے لیے خود آپ کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے پھر سے منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ آپ ایک سحر زدہ خاتون ہیں، کچھ پراسرار طاقتوں نے آپ کو اعلی کار بنایا ہوا ہے، وہی آپ سے سب کچھ کرا رہی ہیں، اور انہوں نے ہی خاتون البانہ کے لیے ماحول پیدا کیا کہ امیر عزیزی کی موت کا جرم ان پر ثابت ہو جائے۔ اس کے ثبوت کے طور پر عزیزی کا وہ قید خانہ موجود ہے جس میں اس نے زمانے قدیم کا ماحول پیدا کیا ہے۔ آپ ایک پراسرار کہانی سنا کر خود کو اس طاقت کے زیر اثر بنائیں گی، اس سے آپ کے جرم کی شدت کم ہو جائے گی اور ممکن ہے آپ کو سزائے موت نہ سنائی جائے۔ ہمارے پاس ایسا ایک پلان تیار ہے جس کے بارے میں مکمل تفصیل آپ کو اس وقت بتائی جائے گی جب آپ ہم سے تعاون کے لیے تیار ہو جائیں۔ فرض کریں مجھے سزا ہو جائے، خواہ وہ کچھ بھی ہو، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو بآسانی آپ کے قید خانے سے نکال لیا جائے گا۔ آپ کہیں جانا چاہیں گی تو آپ کو وہاں پہنچا دیا جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے آپ اس وقت یہاں موجود ہیں۔ حالانکہ یہ آسان کام نہیں تھا، واقعی میں اس کا اعتراف کرتی ہوں۔ مسٹر کمشنر با اختیار انسان ہیں، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایک سوال کا جواب دیجیے، اگر آپ مجھے اسی طرح نکال سکتے ہیں تو خاتون البانہ کو اس طرح سزائے موت سے کیوں نہیں بچاتے؟ اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیوں؟ پھر وہ مصر میں منظر عام پر تو نہیں رہ سکتی، انہیں مفرور مجرم کی حیثیت حاصل ہوگی، جبکہ آپ کو مصر میں مستقل قیام سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مگر طریق کار کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، بہت آسان۔ مسٹر کمشنر آپ کو واپس قید خانے میں پہنچا دیں گے، آپ کے بیانات ہوں گے اور آپ اعتراف کریں گے۔ ظاہر ہے آپ سے آپ کی روپوشی اور وطن واپسی نہ جانے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ ساری کہانی سناتے ہوئے اسی میں اپنے قاتل ہونے کا اعتراف بھی کریں گی۔ اوہ واقعی یہ تو بہت آسان ہے، گویا کمشنر صاحب دو طرفہ کام کر رہے ہیں۔ یہ مجھے نکال کر یہاں لے آئے اور اب ایک ذمہ دار افسر کی طرح مجھے واپس بھی پہنچا دیں گے، آسانی سے۔ فیضان ہنس کر بولا۔ میں خاموش ہو گئی، کچھ دیر سوچتی رہی، پھر میں نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ وہ سب خوشی سے اچھل پڑے۔ اس کے بعد ان کے لیے مجھ سے زیادہ چہیتا اور کون ہو سکتا تھا؟ میں نے ان سے بھی خالد کے بارے میں کہا کہ وہ میرے ساتھی کو تلاش کریں۔ کمشنر نے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے وہ بیان رٹایا جو مجھے عدالت میں دینا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح خاتون البانہ کا جرم مشکوک ہو جاتا تھا۔
اور شاید اس بیان کی روشنی میں عدالت کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑ جاتا۔ میں نے اس بیان کو اچھی طرح یاد کر کے انہیں مطمئن کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس کے سلے میں انہیں میرے لیے کیا کرنا ہوگا۔ میں نے جواب دیا کہ یہ اسی وقت بتاؤں گی جب وہ میرے بیان کے بعد مجھے بچا لیں گے۔ البتہ خالد کی تلاش کی ذمہ داری میں نے انہیں سونپ دی تھی۔ رات کے آخری پہر صبح ہونے سے کچھ پہلے کمشنر نے مجھے واپس لاک اپ میں پہنچا دیا۔ بہت دلچسپ صورتحال تھی۔ فیضان اور سبحان اپنی ماں کو بچانا چاہتے تھے، حالانکہ تینوں ماں بیٹے مجرم تھے۔ انہوں نے 2 معصوم بہن بھائیوں کو قتل کر دیا تھا۔ امیر عزیزی کچھ بھی تھا، اس نے مجھے کبھی میلی نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا۔ اس بیچارے کا تو دماغ الٹ دیا گیا تھا۔ مجھے بھلا ان قاتلوں کی مدد کرنی چاہیے؟ بدترین گناہ کیا تھا انہوں نے اور خود کو بہت ذہین سمجھ رہے تھے۔ دوہرے قتل کا اعتراف کرنے کے بعد مجھے سزا ہو جائے گی اور پھر یہ مجھے دودھ سے مکھی کی طرح نکال پھینکیں گے، میری طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ یہی ان کا منصوبہ ہوگا۔ یقیناً عدالت میں اعتراف کے بعد انہیں مجھ سے کیا غرض ہوگی کہ یہ میرے لیے سرگرداں ہوں۔ دیوانے کہیں گے، دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ لاک اپ میں 3 دن گزارنے پڑے۔ کمشنر کے ہاتھ لمبے تھے، اس نے مجھے ہر سہولت فراہم کر دی تھی۔ چوتھے دن مجھے عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ اچھا خاصا جرم تھا میرا چالان پیش کرنے والے نے عدالت کے سامنے پرزور لہجے میں کہا تھا کہ میں پورا سرار سرگرمیوں میں ملوث ہوں اور غیر قانونی طور پر مصر میں قیام کیے ہوئے ہوں۔ میں نے بار بار مصری حکام کو دھوکہ دیا ہے اور روپوش ہوتی رہی ہوں۔ مجھے خطرناک مجرمہ قرار دے کر مجھے بدترین سزا دی جائے اور سزا کی تکمیل کے بعد مجھے مصر سے نکال دیا جائے۔ معزز جج نے مجھے صفائی کا موقع دیا۔ اس وقت کمرہ عدالت میں فیضان، سبحان اور خود کمشنر بھی موجود تھے۔ غالباً اخباری رپورٹر بھی موجود تھے۔ میں نے سب پر نگاہ ڈالی اور کہا، معزز جج صاحب، میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ جن پراسرار سرگرمیوں کو مجھ سے متعلق کہا گیا ہے، ان کی تفصیل کسی کو معلوم ہے؟ یا مصری پولیس اتنی ناکارہ ہے کہ وہ مجھ سے ان کی تفصیل نہیں معلوم کر سکی یا خود ان کا پتہ نہیں لگا سکی؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ جج نے کہا کہ مصر میں میرے ساتھ سخت زیادتی کی گئی ہے۔ میں ایک تباہ شدہ جہاز کے مسافر کی حیثیت سے یہاں آئی تھی اور اپنے وطن جانا چاہتی تھی کہ سازشوں کا شکار ہو گئی۔ مجھے میرے ہوٹل سے اغوا کر کے قید کر لیا گیا اور پھر 2 افراد کو قتل کر کے ان کے قتل کی ذمہ داری مجھ پر ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ میرے ایک نوجوان ساتھی نے، جس کا نام خالد شیخ ہے، زندگی کی بازی لگا کر وہ ثبوت فراہم کیے جن کی بنا پر خاتون البانہ اصل قاتل کی حیثیت سے سامنے آئی۔ میرے سلسلے میں جو ثبوت پیش کیے گئے تھے ان میں یہ بات بالکل واضح ہو چکی تھی کہ پولیس کمشنر صاحب، جو اس وقت بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں، میرے خلاف سازش میں براہ راست شریک تھے۔ خاتون البانہ کا جرم ثابت ہونے کے بعد ان کے لیے سزا تجویز کر دی گئی اور مجھے بری کر دیا گیا۔ میرے سفارت خانے نے مجھے وطن واپس بھجوانے کا بندوبست کیا، لیکن خاتون البانہ کے دونوں صاحبزادگان فیضان اور سبحان نے مجھے اور میرے ساتھی کو پھر سے اغوا کر لیا۔ وہ مجھے مجبور کرنے لگے کہ میں اس قتل کی ذمہ داری قبول کر کے خاتون البانہ کی سزا کو رکوا دوں۔ اس کے صلے میں وہ مجھے پولیس کی تحویل سے نکال کر میرے وطن بھجوا دیں گے۔ پولیس کمشنر صاحب اس وقت بھی ان کے دستے راز تھے۔ میری گمشدگی کا تمام عرصہ ان کی قید میں گزرا ہے۔ پھر جب میں نے ان سے تعاون پر آمادگی کا اظہار کیا تو انہوں نے مجھے ایک منصوبے کے تحت آزاد کیا اور مجھے حکم دیا کہ اپنے سفارت خانے سے رابطہ کروں۔ اپنی موت کے خوف سے ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے میں نے وہی کیا جو انہوں نے کہا۔ اس بار میں اس لیے گرفتار کرائی گئی تھی کہ عدالت میں خاتون البانہ کی بے گناہی اور اپنے اصل قاتل ہونے کا بیان دوں۔ یہ بیان سننے کے لیے اس وقت بھی کمرہ عدالت میں سبحان الناصری اور فیضان الناصری ماں اپنے سرپرست کمشنر صاحب کے ساتھ موجود ہیں، ورنہ ان کی یہاں موجودگی کا کوئی اور جواز ان سے پوچھا جائے۔ میں معزز عدالت سے غیر ملکی مہمان کی حیثیت سے پوچھتی ہوں کہ کیا قانون مصر یہی ہے؟ کیا احرامین کی سرزمین میں کھنچے چلے آنے والوں کو ایسا ہی تحفظ حاصل ہے؟ پولیس کمشنر کے خلاف پہلے ہی اتنے ثبوت موجود تھے، لیکن ان پر کوئی آنچ نہیں آئی۔ 3 دن قبل وہ مجھے نہایت اطمینان سے پولیس لاک اپ سے نکال کر لے گئے اور وہاں ان دونوں حضرات نے مجھے آخری ہدایات دی اور دوبارہ لاک اپ میں پہنچا دیا۔ جناب والا، میرا ساتھی خالد شیخ ابھی تک لاپتہ ہے۔ ان لوگوں نے اسے ضمانت کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ ہم دونوں بخوشی یہاں سے نکل جانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں سازشوں کے جال میں جکڑ لیا گیا ہے۔ میں عدالت عالیہ سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے ساتھی کو بازیاب کیا جائے، اس کی زندگی کا تحفظ کیا جائے۔ کمرہ عدالت میں سنسنی پھیل گئی۔ خود جج ششدر رہ گیا تھا، کوئی وکیل تک کچھ نہ بول سکا۔ بات بے حد سنگین ہو گئی تھی۔ فیضان اور سبحان کے ساتھ ہی خود کمشنر صاحب بھی حواس باختہ ہو گئے تھے۔ بالآخر جج نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، مسٹر سبحان الناصری اور فیضان الناصری، کیا آپ ایک لمحے میں اپنی یہاں موجودگی کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ دونوں پتھرائے ہوئے تھے، ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل سکا۔ کچھ دیر کے بعد جج نے کہا، غیر ملکی مہمان خاتون روشن جمال کے بیان کی تصدیق کی جائے
محکمہ داخلہ خصوصی طور پر ان کے تحفظ کا بندوبست کرے۔ ایک غیر ملکی شخصیت کے بیان پر اس کی طرف سے رپورٹ لکھی جائے۔ فیضان الناصری اور سبحان الناصری کو فوری حراست میں لے کر ان سے غیر ملکی شخص خالد شیخ کو بازیاب کیا جائے۔ کمشنر صاحب اپنے فرائض سے سبکدوش ہو کر اپنے اوپر لگائے ہوئے الزام کی تحریری رپورٹ پیش کریں۔ روشن جمال کا خصوصی تحفظ کیا جائے۔ کمشنر صاحب چونکہ اس قید میں خود فریق ہیں، چنانچہ ان سے یہ اختیار لے لیا جائے کہ وہ تنہائی میں اس لڑکی سے ملاقات کر سکیں۔ محکمہ پولیس عدلیہ کے احکامات کی تعمیل کرے۔ میرا دل بے اختیار کہکہے لگانے کو چاہ رہا تھا۔ ان سب کو میں نے مرغا بنا دیا تھا۔ بڑے ترم خان بنے پھرتے تھے دولت کے بل پر، مجھے عزیزی کا قاتل قرار دینا چاہتے تھے۔ مزید کھیل شروع ہو گیا تھا۔ ایک بات بر وقت سوچ گئی تھی، پہلے سے ذہن میں نہیں تھی، وہ تھی خالد کے سلسلے میں۔ وہ دیوانہ اگر مصر میں موجود ہے اور میرے لیے خود کو چھپائے ہوئے ہے تو اس طرح وہ کم از کم قانونی مشکلات سے بچ جائے گا۔ اگر کہیں گرفتار ہو گیا تو روپوشی کا مجرم نہیں قرار پائے گا۔ بس اور کچھ نہیں کر سکتی تھی میں۔ عدلیہ کا فیصلہ تھا، پولیس کی مجال نہیں تھی کہ اس سے انحراف کرتی۔ مجھے پولیس ہیڈ کوارٹر میں لایا گیا تھا، لیکن ایک بالکل محفوظ کمرے میں رکھا گیا تھا۔ یہ عام لاک اپ نہیں تھا، کمرہ بھی وسیع تھا۔ مجھے خدمت کے لیے ایک ملازمہ دی گئی، لیکن میری ضرورت ہی کیا تھی؟ لاک اپ کے بستر پر لیٹ کر میں نے حالات کا تجزیہ کیا۔ واقعی لطف آ گیا تھا۔ وہ دونوں گرد بری طرح مار کھا گئے تھے جو خود کو نہ جانے کیا سمجھتے تھے، اور کمشنر صاحب، پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ دوسرے دن میں نے اپنی خادمہ سے اخبار طلب کیا تھا، جو کچھ دیر کے بعد مجھے حاصل ہو گیا۔ لاک اپ انچارج جو ایک خاتون انسپیکٹر تھی، 2 بار میرے پاس آ کر خیریت پوچھ چکی تھی اور بہت خوش اخلاقی سے پیش آئی تھی۔ اخبار پڑھا تو مزہ آ گیا۔ صحافی لگی لپٹی سے بے نیاز ہوتے ہیں، بشرطیے کوئی خاصی مشکل نہ پیش آ جائے۔ میرا پورا کیس شاہ سرخیوں کے ساتھ شائع کیا گیا تھا۔ اخبارات نے حکومت اور خاص طور سے محکمہ پولیس پر لعن طعن کی تھی۔ کمشنر صاحب کے بارے میں سوال کیا گیا تھا کہ وہ حکومت مصر کی پولیس سے تعلق رکھتے ہیں یا خاتون البانہ کے ذاتی ملازم ہیں۔ حکومت سے سوال کیا گیا تھا کہ جب کمشنر صاحب باسط العزیزی کے کیس میں باقاعدہ ملوث پائے گئے تو ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی؟ وہ کیوں آزاد پھرتے رہے؟ اس کے علاوہ خالد کے لیے بھی آواز اٹھائی گئی تھی اور اس کے بارے میں فیضان اور سبحان سے معلومات حاصل کر کے اسے بازیاب کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے مقامی اخبارات میری آواز بن گئے ہوں۔ مجھے یہ تفصیلات پڑھ کر بہت لطف آیا تھا۔ اول تو کیس ہی بدل گیا تھا۔ حالانکہ پہلے میں یہاں ضرورت سے زیادہ قیام اور پراسرار سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی مجرم قرار دی گئی تھی، لیکن اب مجھے مظلوم گردانا جا رہا تھا۔ اخبارات نے حکام کو الرٹ کر دیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کر رہی تھی کہ عدلیہ اور انتظامیہ کے چند ارکان نے مجھ سے ملاقات کی۔ ایک معمر شخص نے جو کسی بڑے عہدے پر فائز تھا پر محبت لہجے میں کہا، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہم سب اس پر سخت شرمندہ ہیں، لیکن عزیزہ تمہیں اندازہ ہے کہ کالی بھیڑیں ہر جگہ پائی جاتی ہیں اور ہمیشہ ناکامی کا باعث بنتی ہیں۔ خیر ہمیں تمہارے تفصیلی بیانات درکار ہیں۔ میں حاضر ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس کمرے میں ٹائپسٹ وغیرہ کو بلوا لیا گیا اور مجھ سے سوالات کیے جانے لگے۔ وہی سب کچھ بتایا تھا میں نے جو عدالت میں کہہ چکی تھی۔ میرے بیانات پر دستخط لیے گئے۔ اس معمر شخص نے کہا، اس جگہ کو پولیس لاک اپ نہ تصور کرنا بلکہ اپنی حفاظت کا خیال کرنا۔ ہم تمہیں کچھ ضروری کارروائیوں کی تکمیل کے لیے کچھ دن روکیں گے، اس کے بعد تمہیں تمہارے وطن روانہ کر دیا جائے گا۔ اب یہ حکومت مصر کی ذمہ داری ہے۔ میں اپنے ساتھی کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی جناب، میں نے کہا، اور معمر شخص سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے کسی قدر الجھے ہوئے انداز میں کہا، میرا خیال ہے اس کے لیے ضد نہ کرو۔ اسے تلاش کر کے واپس وطن پہنچانا بھی حکومت مصر کی ذمہ داری ہے اور ہم اس ذمہ داری کو یقیناً پورا کریں گے، لیکن اگر اس کی بازیابی میں کچھ وقت لگ جائے تو مشکل پیش آ جائے گی۔ ہم تمہیں مصر میں ایک معزز مہمان کی حیثیت سے مزید قیام کی اجازت دے سکتے ہیں، لیکن تمہارے تحفظ کے خیال سے یہ قیام بہتر نہیں ہوگا۔ پھر بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ سبحان الناصری اور فیضان الناصری اس نوجوان کا پتہ بتا دیں۔ ابھی تک اس سلسلے میں کارروائی کا آغاز نہیں ہوا ہے، لیکن اگر انہوں نے شرافت سے زبان نہ کھولی تو مجبوراً تشدد کا سہارا لینا پڑے گا۔ خیر یہ ہمارا کام ہے، ہم جس طرح بھی کریں، لیکن اس نوجوان کو تلاش کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ ویسے ہم تمہارے لیے ہر بہتری کے خواہاں ہیں۔ میں یہی چاہتی ہوں جناب کہ وہ میری روانگی سے پہلے دستیاب ہو جائے۔ آپ ہمارے بزرگ ہیں، لیکن آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ اصل میں وہ میرا منگیتر ہے اور ہماری بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ معمر شخص کے چہرے پر تعصب کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے کہا، میری دعائیں اس کے لیے ہیں۔ اگر تم ہم سے تعاون کرو جن مشکلات کا تم شکار ہو چکی ہو تو ہمیں تو در حقیقت انہی پہ کام کرنا ہے۔ ان کی کارروائی بہت دیر تک جاری رہی، پھر وہ اس کی تکمیل کر کے واپس چلے گئے۔ مجھے تو ہنسی آ رہی تھی، لیکن سبحان الناصری اور فیضان الناصری اسی قابل تھے۔ ان تینوں ماں بیٹوں نے مل کر دولت اور جائیداد کے حصول کے لیے
باسط العزیزی اور ان کی بہن کو فنا کر دیا تھا۔ انہیں سزا ملنی ہی چاہیے۔ خالد کے معاملے میں بھی میں نے جو کچھ کیا تھا اس سے بہت مطمئن تھی، حالانکہ کسی اور کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے روپوش ہوا ہے اور نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہا ہے۔ اگر وہ پولیس کے ہاتھ لگ گیا تو اسے بھی غیر قانونی قیام کا مجرم قرار دیا جائے گا۔ اس طرح وہ اس عذاب سے بچ سکتا ہے، لیکن اسے گرفتار ہو کر میرے پاس آنا چاہیے تاکہ میں اسے اپنے بیان کے مطابق بیان دینے پر آمادہ کر لوں۔ ممکن ہے وہ خود بھی اخبارات میں چھپی خبر پڑھ لے اور اس کے مطابق عمل کرے، مگر دیوانہ ہے، کیا معلوم کوئی الٹی سیدھی حرکت کر بیٹھے۔ ایک موہوم سے امید یہ بھی تھی کہ شاید یہ تفصیلات پڑھ کر وہ خود ہی مجھ سے ملنے چلا آئے۔ شام ہو گئی، خالد تو نہ آیا، لیکن ناصر سعیدی صاحب کو سرکاری طور پر میرے پاس آنا پڑا۔ بدقسمتی سے یہ شعبہ انہی کے پاس تھا اور وہ اس کے تحت اپنے فرائض سر انجام دینے پر مجبور تھے۔ جو شکل بنا کر آئے تھے اسے دیکھ کر مجھے ہنسی آنے لگی۔ میں نے خود کو سنبھالے رکھا۔ مس روشن جمال، اگر تقدیر نے ان واقعات سے چھٹکارا دلا دیا تو کم از کم اگلے ماہ کی چھٹی پر ضرور جاؤں گا، ورنہ شاید کسی دماغی اسپتال میں داخل ہونا پڑے۔ بہتر فیصلہ ہے۔ مجھے خوشی ہوئی۔ آپ میرا مذاق اڑانے میں حق بجانب ہیں، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے ناراض ہوں گے، مگر مجھے بتائیے میں کیا کرتا؟ آپ کی گمشدگی میں ہمارا ہاتھ تصور کیا جا رہا تھا۔ آپ کو علم نہ ہوگا کہ باقاعدہ سفارت خانے پر شک کیا جا رہا تھا۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کسی پوشیدہ سرگرمی میں مصروف ہیں اور سفارت خانہ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ ہمیں اپنی پوزیشن صاف کرنا ضروری تھا۔ ٹھیک ہے سعیدی صاحب، مجھے خوشی ہے کہ آپ کی پوزیشن صاف ہو گئی۔ میں نے کہا، ایک بات سچ سچ بتائی کہ آپ اب بھی واپس وطن جانے کے موڈ میں نہیں؟ ظاہر ہے، اور کہاں جاؤں گی؟ میں نہیں مانتا۔ آپ یقین کریں، مجھے اس بات پر شک ہے۔ آپ پہلے بھی جا سکتی تھی لیکن آپ نہیں گئیں۔ کیوں؟ میں نہیں جانتا، یہ آپ کا خیال ہے۔ بھلا اس کی تائید یا تردید کیسے کر سکتی ہوں؟ اور وہ شخص خالد بھی اپنی مرضی سے کہیں روپوش ہوا ہے۔ سالس ظاہری کا بھی کہیں پتہ نہیں چل سکا۔ شکر ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نہ جانے کیا ہیں مس روشن جمال، نہ جانے آپ کیا ہیں۔ خدارا اتنا تو بتا دیجئے مجھے کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں، حالانکہ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ نہیں بتائیں گی۔ اب میرے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، سعیدی صاحب آپ واقعی کافی پریشان معلوم ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھی نہیں۔ میں نے عدالت میں جو بیان دیا ہے وہ تمام ثبوتوں کے ساتھ ہے۔ فیضان الناصری اور سبحان الناصری گرفتار ہو گئے ہیں۔ کمشنر صاحب کے خلاف کاروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ حکومت مصر کو مجھ پر کوئی شک نہیں ہے، صرف آپ میری جانب سے مشکوک ہیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ نہیں ہے مس روشن جمال، نہیں ہے۔ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر حکومت مصر نے غور نہیں کیا، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس پر اسے غور کرانا چاہتا ہوں۔ بہرحال آپ میری ہم وطن ہیں، مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ نقطہ؟ کون سا نقطہ؟ مس روشن جمال، آپ نے آزادانہ طور پر ٹیلی فون کر کے مجھ سے خالد کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ اس وقت آپ سبحان الناصری کی قید میں نہیں تھی۔ آپ آزادانہ طور پر خالد کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے میرے پاس تشریف لائیں تھی۔ اگر آپ ان لوگوں کی قیدی ہوتی تو یہ کیسے ممکن ہوتا؟ اور اس وقت آپ کی کیفیت ایسی بھی نہیں تھی کہ آپ ان کی قید سے فرار ہو کر آئی ہوں۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر ناصر سعیدی کو دیکھا اور وہ پرجوش انداز میں گردن ہلا کر بولا، براہ کرم اس بات سے انکار نہ کریں، یہ صرف میرا اور آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ بہرحال آپ نے جس طرح پانسا پلٹ دیا ہے وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے۔ ایک بار پھر یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہو گئی ہے کہ آپ کی واپسی کی نگرانی کریں۔ ضرور کیجیے، میں نے کہا، اور وہ بے بسی سے میری صورت دیکھنے لگا۔ پھر بولا، آپ واپس جا رہی ہیں نا؟ کیوں نہیں، بلکہ میری رائے ہے کہ آپ 2 ماہ کی چھٹی گزارنے کے لیے میرے ساتھ ہی وطن واپس چلیں۔ وہ پھیکے سے انداز میں ہنس دیا، پھر مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کے اس پوائنٹ میں گہرائی تھی اور اسے میرے بیان کے خلاف سبحان وغیرہ کے حق میں استعمال کیا جا سکتا تھا۔ دوسروں نے اس پر توجہ نہیں دی تھی۔